آج 4-5 روز بعد سورج کا رخ روشن نظر آیا تھا اور لوگ اس کی دید کے لیے اس قدر ترسے ہوئے تھے کہ گرم کمبلوں اور ہیٹرز کو چھاڑ کے بڑے والہانہ انداز میں باہر نکلے تھے، اور سورج کا دیدار کرتے ہی جسم میں طمانینت کا احساس اتر گیا تھا، اور اس احساس کو مزید اپنے اندر اتارنے کے لیے شہرزاد لان کے بیچوں بیچ کرسی ڈال کے دونوں پاؤں اوپر چڑھا کے بیٹھ گئی تھی۔ اگرچہ بادلوں کے سفید سفید ٹکڑے ابھی بھی کہیں کہیں دکھائی دے رہے تھے، لیکن اس وقت سورج کے قریب جانے کا وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے، اس لیے وہ بھی جم کے بیٹھ گئی تھی اور 2-3 گھنٹوں تک اٹھنے کا اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ سردی کے بہت سے چور دیکھے ہوں گے، تم جیسا چور آج تک نہیں دیکھا۔ ارمغان شاہ دھوپ کی سمت چہرہ کر کے بیٹھے اسے دیکھ کر قریب آ گیا تھا۔ ارمغان بیٹا، مکتوم تمہارے ساتھ کیا تھا، کہاں ہے وہ؟ میرا بی بی نے بھی آتے ہی اس سے پوچھا۔ ان کے پوچھنے پر شہرزاد ان کی آمد اور پھر ان کی بات سن کر یکدم سنجیدہ ہو گئی تھی، کیونکہ 2-3 روز پہلے ہی اسی مکتوم شاہ کی وجہ سے ان دونوں ماں بیٹی میں بدمزگی ہو گئی تھی، اور اس کی ماں نے زندگی میں پہلی بار اس پر ہاتھ اٹھایا تھا اور اسے لعنت ملامت بھی کی تھی، اور ابھی تک اس بدمزگی کے بعد اس نے ان کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ میرا بی بی نے بھی اس سے سلسلہ کلام ترک کیا ہوا تھا۔ وہ چچا سائیں کے کسی کام سے اسلام آباد گیا ہوا ہے، شام تک آ جائیے گا، آپ آئے نا ہمارے ساتھ بیٹھیے۔ ارمغان اپنی کرسی سے کھڑا ہو گیا تھا۔ نہیں بیٹا، تم بیٹھو، تم لوگ میں فارغ نہیں ہوں۔ وہ اس کا کندھا تھپک کر اندر کی طرف مڑ گئی تو ارمغان بولا، تائی میرا از ویری ویری نائس ویمن۔ اس نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے رشک آمیز اور عقیدت برے لہجے میں کہا تھا، اور کٹے ہوئے سنگتروں پر چاٹ مسالہ ڈال کے کھانے میں مصروف زرینہ اور ندرت بیگم نے کوفت سے ارمغان کی بات سنی اور نخوت سے سر جھٹک دیا تھا۔ شام نے اپنے چہرے پر سیاہ رات کا نقاب چڑھانا شروع کر دیا تھا۔ سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو لوٹ چکے تھے، مگر ایک وہ تھا جو ابھی تک نہیں آیا تھا، اور میرا بی بی اندر ہی اندر تل ملا رہی تھی کہ چچا سائی نے یہ جاننے کے باوجود کہ مکتوم شاہ 2 روز سے بخار میں مبتلا تھا پھر بھی اسے کام سے بھیج دیا تھا، وہ یہ کام کسی اور سے بھی کروا سکتے تھے۔ میرا بی بی، کھانا لگ چکا ہے، ٹھنڈا بھی ہو چکا ہے، میں آپ کی اس بڑھاپے میں بیٹھے بیٹھے کھو جانے کی عادت پر ابھی تک حیران ہوں، حالانکہ یہ کام جوانی میں اچھے لگتے ہیں۔ پیر سائی نے نرمی سے اپنی بیوی کو متوجہ کیا۔ وہ دسترخوان پر بیٹھی تھی لیکن دھیان ان کا کہیں اور پہنچا ہوا تھا۔ میں مکتوم کا انتظار کر رہی تھی، اس کی طبیعت بھی خراب تھی اور ابھی تک آیا نہیں، باہر بہت ٹھنڈ ہو رہی ہے، آپ فون کر کے پتہ کیجئے نا۔ اوہ، تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا، ہم تو سمجھ رہے تھے کہ اپنے کمرے میں ہے شاید۔ وہ بھی کھانے سے ہاتھ کھینچ چکے تھے اور ملازمہ کو فون لانے کا اشارہ کر چکے تھے۔ اتنی دیر میں مکتوم شاہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوا اور اس نے سب کو سلام کیا۔ میرا بی بی تیزی سے قریب آئی تھی، مگر شہرزاد نے کوئی بھی محبت بھرا جذباتی نظارہ دیکھنے سے قبل ہی اپنا چہرہ جھکا لیا تھا۔ وہ بولی، آؤ بیٹا آؤ، بیٹھو کھانا کھاؤ، ہم تمہیں ہی ابھی کال کرنے والے تھے۔ پیر سائی نے بھی اپنی برابر والی کرسی کی سمت اشارہ کیا تھا، وہ ہمیشہ اسے اپنے برابر میں بٹھاتے تھے، اور ایک مدت انہوں نے مکتوم کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا تھا، شاید اسی لیے کہ ان کے اپنے بچوں کو بھی یہ شوق، یہ آرزو ہو گئی تھی کہ وہ انہیں بھی مکتوم کی طرح اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلائیں، مگر انہوں نے آج تک اپنے بچوں کا یہ شوق پورا نہیں کیا تھا۔ مکتوم بولا، مجھے ابھی بھوک نہیں ہے پیر سائیں، میں کچھ دیر آرام کرنا چاہتا ہوں، آپ لوگ کھانا کھائیں، اور آئی ایم سوری میری وجہ سے آپ لوگ ڈسٹرب ہوئے۔ اس نے سب سے معذرت کی تھی اور واپسی کے لیے مڑ گیا تھا۔ میرا بیوی اس کا حال احوال پوچھتی فکر مند سی اس کے ساتھ چلتی سیڑھیوں تک آئی تھی، اور وہ سیڑھیوں پر قدم رکھتے رکھتے ٹھہر گیا تھا۔ گردن موڑ کر دیکھا تو ان کے چہرے پر پریشانی کے سوا صرف اور صرف ممتا نظر آئی تھی۔ تائی ماں، آپ میرے لیے اتنا پریشان کیوں ہوتی ہیں؟ کیا حاصل میری فکر سے؟ آپ کو تو اپنے بچوں کی فکر کرنی چاہیے۔ توقیر شاہ، ابیر شاہ، شہرزاد سب آپ کی توجہ چاہتے ہیں، میرے لیے تو دوہرے رشتے بھی بناتے ہو، ایک طرف تائی اور ایک طرف ماں بھی کہتے ہو، پھر پوچھتے ہو پریشان کیوں ہوتی ہوں؟
اور تیری فکر سے کیا حاصل ہوتا ہے یہ تو ایک ماں کا دل ہی بتا سکتا ہے کہ اپنے بچے کے لیے فکر کر کے اسے کیا ملتا ہے، کیا حاصل ہوتا ہے، تم بھلا کیا جانو گے۔ ان کا لہجہ بھیگ گیا تھا۔ مکتوم نے بے چین سے ہو کر ان کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ تائی ماں، ایم سوری، میں آپ کو اداس تو نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن میں آپ کو اپنے لیے پریشان بھی تو نہیں دیکھ سکتا۔ لیکن تائی ماں، سب کی طرف سے میرا وجود مکمل نہیں ہوگا۔ میرا وجود اسی روز مکمل ہوگا جب میرے ماں باپ کا رشتہ واضح ہوگا، جب میری ماں کے دامن سے غلیظ دھبا دھلے گا، جب مکتوم شاہ کو مکتوم شاہ کہلانے میں جھجک نہیں ہوگی۔ وہ دکھ سے کہتا ان کا ہاتھ چھوڑ کر سیڑھیاں چڑھ گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اتری سرخی اور چہرے پر پھیلی اذیت کے عکس میرا بی بی کو بے کل کر گئے تھے۔ ان کی ذات کو حویلی والوں نے ادھورا کر کے رکھ دیا تھا۔ کسی نے اسے بہت زیادہ پیار دیا تھا اور کسی نے طنز و حقارت کے سوا کچھ نہیں دیا تھا۔ یوں مکتوم شاہ کا ذہن دو حصوں میں بٹ گیا تھا، ایک وہ جو ان رشتوں کو اپنا سمجھتا تھا، اور ایک وہ جو اتنے رشتے کے باوجود اپنے آپ کو اکیلا اور تنہا محسوس کرتا تھا۔ کبھی وہ بہت مضبوط ہو جاتا تھا اور ناقابل تسخیر چٹان کی مانند، اور کبھی اتنا کمزور ہوتا کہ کوئی بھی اس کی ذات کی اونچی دیوار کو زمین بوس کرنا چاہتا تو پل میں کر سکتا تھا، اور یہ کام سب سے زیادہ اچھے طریقے سے صرف شہرزاد کیا کرتی تھی، اور وہ بھی اپنے ضبط کو قفل لگائے، بے بسی کا لبادہ اوڑھے، اپنی ذات کا مسمار ہونا خاموشی سے دیکھتا رہتا تھا۔ دروازے پر دستک ہوئی تو وہ اندر داخل ہوئی تو بی بی جان کو اپنا منتظر پایا تھا۔ جی بی بی جان، آپ نے بلایا تھا مجھے؟ اس کا انداز بے حد مؤدب تھا۔ ہاں آؤ، ادھر میرے پاس بیٹھو۔ انہوں نے بیڈ پر اس کے لیے جگہ بنائی اور اسے بیٹھنے کے لیے کہا تو وہ متوازن قدم اٹھاتا ان کے قریب آ کر بیٹھ گیا، اور بی بی جان نے اس کا ہاتھ اپنے نرم نرم بوڑھے ہاتھوں میں لے کر تھپکنا شروع کر دیا تھا۔ وہ بولی، اب کیا کچھ پڑھنا رہ گیا ہے میرا پتر، کتنی ڈگریاں لے گا؟ اور وہ بچوں کی طرح پچکارتے ہوئے اس سے پوچھ رہی تھی۔ اس نے جواب دیا، بی بی جان، اس سال سی ایس ایس میں کامیابی ہو جائے تو پھر پریکٹیکل لائف کی طرف آ جاؤں گا، اور پھر کسی بہترین جاب کو ترجیح دوں گا۔ آخر کب تک یوں جیا جا سکتا ہے؟ کیوں بیٹے، کچھ ہوا ہے کیا؟ نہیں، مجھے کیا ہونا ہے بھلا؟ وہ اپنے آپ پر جیسے ہنسا تھا۔ تو پھر بیٹا نوکری کی کیا ضرورت ہے؟ بی بی جان، مجھے نوکری ہی کی تو ضرورت ہے۔ تو میرا بیٹا، یہ باپ دادا کی جائیداد کس کام آئے گی؟ نہیں بی بی جان، باپ دادا میرے کام نہیں آئے تو ان کی جائیداد لے کر کیا کروں گا؟ اس کے لفظ لفظ میں شکایتیں تھیں، شکوے تھے۔ بی بی جان دیکھ کر رہ گئی۔ اچھا بیٹا، چھوڑ ان باتوں کو، تو یہ بتا کسی لڑکی کو پسند کرتا ہے کیا؟ بی بی جان نے اس کی باتوں سے جھنجھلا کے سر جھٹکا اور اپنے مطلب کی بات پہ آ گئی تھی۔ ان کے انداز میں تھوڑا اشتیاق اور تھوڑا تجسس تھا۔ اسے تعجب ہوا اور پوچھا، کیوں؟ پتر، تیری شادی کرنا چاہتی ہوں، تیرے پیر سائیں بھی کہہ رہے تھے۔ لیکن بی بی جان، میں تو ابھی سوچ بھی نہیں سکتا اس بارے میں۔ دیکھ شاہ پتر، توقیر شاہ تو اس سے بڑا ہے، اور پیر شاہ اس کی شادی کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ توقیر اور تیری کی شادی کی خوشیاں اکٹھی ہو جائیں تو خوشی بڑھ جائے گی۔ کلام شاہ اور خیام شاہ کے بیٹوں کی اکٹھی شادیاں ہو جائیں گی۔ بی بی جان پرجوش انداز میں بتا رہی تھی، لیکن وہ سنجیدگی کی لپیٹ میں تھا جو کہ ہمیشہ ہی رہتا تھا۔ مگر بی بی جان، آئی ایم سوری، میں ابھی شادی کے لیے تیار نہیں ہوں۔ دیکھ پتر، اگر حویلی میں کوئی بھی لڑکی پسند ہے تو بتا دو، ویسے بھی خزینہ تو پہلے ہی طلال کی منگیتر ہے، اور شہرزاد کے لیے بہروز اور ندرت کہہ رہے تھے۔ خیر سے تجھ سے بھی بڑا ہے ارمغان، اور زرینہ، ہمراہ، نویرہ، امانہ، جو بھی پسند ہے ابھی بتا دو تاکہ میں تیری بات بھی پکی کر دوں، کم از کم نشانی تو ہو جائے تیری۔ مگر بی بی جان، آپ سمجھ کیوں نہیں رہی کہ مجھے شادی نہیں کرنی ابھی؟ تو کیا پتر کوئی شہری لڑکی پسند ہے تجھے؟ بی بی جان نے اب کے ذرا محتاط سے انداز میں پوچھا تھا، اور مکتوم شاہ ان کی اتنی اپنائیت اور معصومیت پر نرم ہو گیا تھا۔ وہ بولا، بی بی جان، شہری لڑکیوں اور دیہاتی لڑکیوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا، فرق تو بس ہماری سوچ میں ہوتا ہے، کسی کو کم تر اور کسی کو برتر بنا دیتے ہیں، لیکن میرے دل میں ایسی کوئی بات نہیں، اور نہ ہی ایسا کچھ سوچ کر رکھا ہے، بس ابھی شادی کا ارادہ نہیں ہے، ابھی میں ادھورا اور نامکمل ہوں، میری ذات ادھوری ہے، میری ذات کے کچھ حصے بکھرے ہوئے ہیں، مجھے وہ سمیٹ لینے دیجیے، پھر یہ کام بھی کر لیں گے۔
اس کا لہجہ ٹھہرا ٹھہرا سا سرد اور منجمد جھیل سا لگنے لگا تھا۔ بی بی جان خاک بھی نہ سمجھی تھی اس کی باتیں۔ اچھا پتر، پھر پیر شاہ کو کیا کہوں، بتاؤ؟ آپ ان سے کہیں کہ میں ابھی شادی نہیں چاہتا، آپ توقیر لالا کی شادی کی تیاری کر لیں۔ وہ یہ کہہ کر اٹھ گیا تھا اور بی بی جان پریشان ہو گئی تھی۔ پھر بعد میں پیر سائیں نے خود اس سے بات کی، لیکن اس نے تب بھی انکار میں جواب دیا، اور پیر سائیں تو اس کی خوشی، اس کی رضا چاہتے تھے۔ جب وہ اس بات کے لیے خوش اور راضی نہیں تھا تو زور زبردستی کا تو وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ چنانچہ تک توقیر شاہ اور طلال کی شادی کے ہنگامے جاگ اٹھے۔ حویلی میں مدتوں بعد کسی شادی کا ہنگامہ جاگا تھا۔ سبھی لوگوں کا جوش و خروش دیکھنے کے قابل تھا، اور اس حویلی میں آخری شادی مومنہ کی ہوئی تھی، اور شادی کے فوراً بعد وہ اپنے شوہر احمد شاہ کے ساتھ انگلینڈ جا بسی تھی، اور اتنے عرصے میں صرف 2 مرتبہ وہ پاکستان آئی تھی، وہ بھی صرف مخدوم شاہ سے ملنے کے لیے۔ انہیں اپنے عزیز ترین مرحوم بھائی کا بیٹا اپنے بھائی سے بھی زیادہ عزیز اور پیارا تھا۔ ہفتے میں کئی مرتبہ اسے فون کر کے اس کی خیریت معلوم کرتی رہتی تھی۔ احمد شاہ اور ان کے بچوں کو بھی مختوم سے بہت لگاؤ تھا، اور وہ اتنی چاہتوں پر ہمیشہ شادماں اور خاموش سا رہ جاتا تھا۔ اور اب تو وہ لوگ پوری فیملی سمیت پاکستان آ رہے تھے، آخر انہیں بھی شادیوں میں شرکت تو کرنا تھی۔ اے سنو، ادھر آؤ۔ وہ 2-3 سیڑھیاں طے کر چکا تھا کہ جب حاکمانہ انداز اور تحقیر امیز لہجے میں اسے پکارا گیا تھا، وہ بنا مڑے ہی آواز کے مالک کو پہچان سکتا تھا۔ وہ 3 سیکنڈ اس نے نہ جانے کیا سوچا، پھر پلٹ کر کسی رعایا کی طرح اس کی خدمت میں پیش ہو گیا تھا۔ وہ صوفے پر بیٹھی تھی۔ لاہور کب جا رہے ہو؟ اس کے پوچھنے پر مخدوم شاہ نے نظر اٹھا کے اسے دیکھا، کیونکہ اسے اس کے پوچھنے پر حیرت ہوئی تھی۔ سنو، میں تمہارے ساتھ اس بار نہیں جانا چاہتی، نہ ہی تمہاری شکل دیکھنے کا کوئی شوق ہے۔ مجھے اصل میں کوئی اور کام تھا۔ اس کی سوالیہ نظریں دیکھ کر وہ نفرت سے بولی تھی، میں فرائیڈے کو لاہور جاؤں گا۔ مخدوم شاہ کا جواب انتہائی مختصر تھا۔ اچھا، گاڑی کی چابی کہاں ہے؟ وہ میری جیب میں ہے۔ لاؤ مجھے دو۔ انفیکٹ شادی کے لیے شاپنگ کرنے کے لیے ہمیں روزانہ اسلام آباد جانا ہوتا ہے۔ سب مرد حضرات صبح صبح اپنی گاڑیاں لے کر نکل جاتے ہیں، اور بعد میں پریشانی ہوتی ہے۔ حویلی والی گاڑیاں بھی بابا سائیں نے اپنے شہر سے آنے والے دوستوں کو دے رکھی ہیں۔ مخدوم شاہ نے شہرزاد کی باتیں سن کر بڑی شرافت اور سعادت مندی سے اسے چابی دے دی تھی۔ فرائیڈے کو تمہیں گاڑی واپس مل جائے گی۔ شہرزاد شان بے نیازی سے کہتی اسے جانے کا اشارہ بھی کر چکی تھی۔ مخدوم شاہ نے جانے سے پہلے ایک نظر اس لڑکی کو بغور دیکھا، جو اس کی ہی نہیں اس کے ماں باپ کی ذات کے بھی پرخچے اڑا کے رکھ دیتی تھی، اور اس لڑکی نے مخدوم کے دل کا ایسا کونا نہیں چھوڑا تھا جہاں اس کے لفظوں کے نشتر نہ لگے ہوں۔ اس کے دل کے کونے کونے سے لہو رستا تھا، اور اس لہو سے اس کی آنکھیں اس قدر سرخ ہوئی تھی کہ وہ راتوں کو سو نہیں پاتا تھا۔ آج تک مخدوم شاہ کی نیند پوری نہیں ہوئی تھی، وہ کبھی سو ہی نہیں سکا تھا۔ اس کی آنکھیں جلتی تھی اور ابھی بھی جل رہی تھی۔ وہ شہرزاد کا پرغرور سراپا نگاہوں سے بھسم کر دینا چاہتا تھا، لیکن وہ بے خبر بیٹھی اس کی گاڑی کی چابی گماتی ٹی وی دیکھنے میں مصروف تھی۔ باہر خواتین کی آوازوں کا شور اٹھا تو اندازہ ہو گیا کہ وہ شاپنگ کر کے آ گئی ہیں۔ مخدوم تیزی سے لاؤنج کی حدود سے نکل گیا تھا، کیونکہ اب یہاں دھما چوکڑی مچنے والی تھی، کپڑے اور زیورات بکھرنے والے تھے۔ دریائے اٹک کے پل سے گزرتے ہوئے شہرزاد نے سب سے پہلے وہ سی ڈی ڈسک باہر پھینکی تھی جس میں مخدوم شاہ کا بے حد فیورٹ گانا کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے تھا۔ پھر اس نے اس کا لائٹر اٹھا لیا۔ بے حد سیاہ رنگ کا بہت نفیس اور سادہ سا لائٹر بھی اکثر اس کی مٹھی میں نظر آتا تھا۔ شہرزاد نے وہ بھی پانی کی وسیع آغوش کے حوالے کر دیا۔ رفتہ رفتہ وہ اپنی ناگوار اشیاء کو باہر اچھالتی گئی، اور ڈرائیو کرنے والا اس کا ماموں ذات کامران اسے دیکھتا رہ اور روکتا رہ گیا تھا۔ شہرزاد نے اسے بطور خاص دوسرے گاؤں سے صرف ڈرائیور بنا کر لایا تھا، کیونکہ حویلی والے سب مصروف تھے اور وہ چاہتی تھی کہ کوئی صبح سے شام تک اس کا ساتھ دے سکے تاکہ وہ سکون سے شاپنگ کرتی رہے۔ کامران کو مخدوم شاہ کی چیزیں ایسے
پھینکنا برا لگا تھا۔ وہ بولا، یہ کیا کر رہی ہو؟ کسی کی پرسنل چیزیں یوں ضائع کرنا سراسر بدتمیزی کے زمرے میں آتا ہے۔ تم خاموش رہو۔ اس وقت یہ گاڑی میری ہے اور اس میں میری پسند کی اشیاء رکھی جا سکتی ہیں۔ میں جسے چاہوں اٹھا کر باہر پھینک سکتی ہوں۔ تمہیں بھی۔ شہرزاد تنگ کر بولی۔ کامران اس سے 2-3 ماہ چھوٹا تھا، اس لیے بآسانی وہ اس پر روب جما لیتی تھی۔ مجھے پتہ نہیں تھا کہ تم کسی سازش کے تحت مجھے اس طرح بلا رہی ہو، ورنہ میں اپنی گاڑی بھی لا سکتا تھا۔ خیر، سازش تو میں نے کوئی بھی نہیں کی، بس پجارو وغیرہ میں سفر کرنے کی عادی ہوں، اس لیے کار کا سفر عجیب لگتا ہے، اس لیے تمہاری کار کو اعزاز نہیں بخش سکی۔ وہ اپنی بات ہی اتنے غرور سے کرتی تھی کہ سامنے والا جھلس کے رہ جاتا تھا۔ اچھا، جیسا اعزاز تم مکتوم شاہ کی گاڑی کو بخش رہی ہو، میں تو باز آیا ایسے اعزاز سے۔ کامران نے کانوں کو ہاتھ لگائے تھے تو وہ یکدم کھلکھلا کے ہنس پڑی تھی۔ ارے نہیں، تم تو میرے بہت پیارے اور اچھے سے کزن ہو، تمہاری گاڑی کو نقصان پہنچانے کا تو میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ شہرزاد نے اپنائیت سے اظہار کیا تھا۔ تو کیا مکتوم شاہ تمہارے کزن نہیں ہیں جو ایسا دشمنوں سے سلوک کر رہی ان کے ساتھ؟ کامران کا سوال اسے یکدم کوفت میں مبتلا کر گیا تھا۔ مکتوم شاہ میرا کزن نہیں ہے، سمجھے تم، اور یہ بات تم اچھی طرح سے جانتے بھی ہو۔ لہجہ اس کا انتہائی سخت ہو چکا تھا۔ اچھا، تو پھر تم اسے مکتوم شاہ کیوں کہتی ہو؟ کامران کے دوسرے سوال پر وہ چونک گئی تھی۔ وہ اسے مسکراتی نظروں سے دیکھ رہا تھا کیونکہ اس کا نکتہ بہت اہم تھا، بڑے غور کا تھا۔ سنو، وہ 5 دن کا تھا جب ہماری حویلی میں آیا تھا، اور آج 20-25 سال ہو گئے ہیں ہماری حویلی میں رہتے ہوئے، اور ان 20-25 سالوں میں ہم نے اسے صرف اور صرف دیا ہے۔ یوں سمجھ لو کہ ایک خیرات دی ہے، اور اس خیرات میں یہ شاہ بھی شامل ہے، ورنہ خود اس کا کوئی حسب نسب نہیں، کوئی نام و نشان نہیں۔ وہ ایک بے بنیاد اور بے وجود انسان ہے، کیونکہ انسان کی بنیاد، انسان کا وجود اس کے ماں باپ سے ہوتا ہے، اور ماں باپ کی اسے خبر ہی نہیں۔ شہرزاد کا لہجہ انتہائی تحقیر لی ہوا تھا۔ لیکن شہرزاد، تمہارے بابا سائیں، میرے بابا سائیں دیوانے ہیں، بھائی کی محبت میں اندھے ہو گئے ہیں، ذات پات، چال ڈھال، جانچ پرکھ سب کچھ بھول گئے ہیں، اور ان کی ہی دیوانگی تھی کہ ایک عورت کی ایموشنل بلیک میلنگ پر نہ جانے کس کی اولاد کو اٹھا کر گھر لے آئے، اور وہ عورت اپنے گلے کا توق ان کے گلے میں ڈال کر اللہ کو پیاری ہو گئی، اور نشانی کے طور پر چند زیورات اور چچا خیام کے گلے کی چین تھما گئی۔ اب کیا پتا کہ وہ چین انہوں نے ہی اپنی بیوی کو دی تھی یا اس نام نہاد بیوی کو کہیں سے ملی تھی۔ ضروری تو نہیں کہ وہ چین ان کے نکاح کا ثبوت ہو۔ اگر ثبوت دینا ہی تھا تو نکاح نامہ کی اوریجنل نہ صحیح فوٹو کاپی ہی دکھا دیتی، کم از کم دل تو مطمئن ہو جاتا نا۔ شہرزاد اب جل کے کہہ رہی تھی۔ شاید تم بھول رہی ہو شہرزاد کہ جب ایک انسان بستر مرگ پر ہوتا ہے تو وہ جھوٹ بولنے کا سوچتا بھی نہیں، بلکہ اس نے ساری زندگی میں جتنے بھی جھوٹ بولے ہوتے ہیں ان کی معافی مانگنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، اپنے رب سے بھی اور رب کے بندوں سے بھی۔ کامران نے ایک اور پوائنٹ نکالا تھا۔ وہ بولی، یہ تمہاری سوچ ہے، ورنہ میری سوچ یہی کہتی ہے کہ کچھ لوگ مرنے کے بعد بھی اپنے عیبوں پر پردہ رکھنے کے لیے آخری سانس لینے تک جھوٹ بولتے ہیں تاکہ ان کی اچھائی کا گراف نیچے نہ آئے۔ شہرزاد کو اس معاملے میں مطمئن کرنا یا پھر چپ کروانا بہت مشکل تھا، اس لیے کامران نے مغز ماری کرنے کے بجائے سر جھٹکا اور گاڑی ایک شاپنگ مال کے سامنے پارک کر دی۔ وہ لوگ اسلام آباد پہنچ چکے تھے اور اب اس کی شاپنگ کا اور کامران کے صبر آزما وقت کا دورانیہ شروع ہو چکا تھا۔ جی، کس سے ملنا ہے آپ کو؟ گیٹ پہ بیل دینے کے چند سیکنڈ بعد ایک صورت نظر آئی تھی جو یقیناً گھر کے ملازم کی تھی۔ میں نے وحید کاظمی صاحب سے ملنا ہے۔ اس نے بہت سنبھل کے یہ نام لبوں سے نکالا تھا۔ یہ نام ہی اس کی زندگی کی واحد امید رہ گئی تھی۔ اس کا دل بہت بری طرح دھڑک رہا تھا۔ وہ چند روز پہلے بھی آیا تھا لیکن وہ یہاں نہیں تھے، اور چوکیدار نے بتایا تھا کہ چند دنوں تک آنے والے ہیں، اسی لیے وہ چوکیدار کو اپنا نمبر دے گیا تھا کہ جب وہ آئیں تو وہ اسے اطلاع کر دے یا پھر ان سے کہیں کہ رابطہ کرے، اور آج اتنے دنوں بعد وہ خود ہی آ گیا تھا۔ چوکیدار بولا کہ وہ تو چلے گئے ہیں صاحب جی۔ کیا؟ کہاں چلے گئے ہیں؟ وہ تو واپس امریکہ چلے گئے ہیں۔ اچھا، کب آئے تھے اور گئے کب ہیں؟ اس کے چہرے پر اب موت کی سی فیرانی چھا گئی تھی۔ صاحب 8 روز پہلے آئے تھے اور کل چلے گئے۔ ان کی بیگم صاحبہ بہت بیمار ہیں، اس لیے وہ رک نہیں سکے تھے۔
او میرے اللہ، کیوں میری اذیت کا دورانیہ اتنا طویل سے طویل ہوتا جا رہا ہے؟ اس نے پریشانی سے سر پکڑ لیا تھا۔ چوکیدار نے سے پوچھا، کیوں صاحب جی، خیریت تو تھی؟ اس نے کہا کہ وہ دوسرا چوکیدار کدھر ہے جس کو میں اپنا فون نمبر دے کر گیا تھا۔ دوسرا چوکیدار بھی فوراً آ گیا۔ ہم ادھر ہیں صاحب۔ مکتوم شاہ کے عقب سے آواز ابھری تو وہ تل ملا کے پلٹا اور بولا، دیکھو میں نے تمہیں نمبر دے کر گیا تھا کہ تمہارے وحید صاحب جب آئیں تو مجھے بتا دینا، پھر تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ تم جانتے ہو نا تم نے میرے ساتھ کیا دھوکہ کیا ہے۔ صاحب ہم کو معافی دے دو، ہم سے غلطی ہو گیا، آپ کی نمبر کپڑے کی جیب میں دھل گیا ہے۔ چوکیدار پٹھانی لہجے میں اردو بولتے ہوئے اس سے مخاطب تھا۔ چوکیدار کی اس شدید غصے اور اشتعال کو دیکھ کر چوکیدار اس کے شدید غصے اور اشتعال کو دیکھ کر ہاتھ بھی جوڑ چکا تھا اور مکتوم شاہ مٹھیاں بیچ کر اپنے بپھرے ہوئے اعصاب کنٹرول کرنے لگا۔ وہ کبھی بھی اس طرح غصے میں نہیں آتا تھا، لیکن یہ معاملہ ہی ایسا تھا کہ اس سے اب اور زیادہ برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ وہ جلد از جلد اپنی بے کنارہ ذات کو کنارہ دینا چاہتا تھا۔ اپنے سے زیادہ اپنی ماں کی ذات کو وہ معتبر کرنا چاہتا تھا، اور جس کے لیے وحید کاظمی سے ملنا از حد ضروری تھا، کیونکہ وحید کاظمی ہی سارا سچ جانتا تھا۔ باوجود اس کے کہ پیر سائی کو یقین اور اعتبار تھا اس پر، وہ اس کی ماں کی سچائی اور رشتے کو دل سے مانتے تھے۔ جب ہی آج تک وحید کاظمی کو کھوجنے اور ملنے کی خاص کوشش نہیں کی تھی، مگر مکتوم شاہ کے لیے یہ سب کھوجنا اور جاننا بے حد ضروری ہو چکا تھا۔ اسے اپنی ذات کو ایک نام دینا تھا۔ اس نے قدم واپس موڑنے سے پہلے کہا تھا، سنو، مجھے وحید صاحب کا امریکہ والا کانٹیکٹ نمبر دے دو، میں خود ان سے رابطہ کر لوں گا۔ مگر چوکیدار بولا، معافی چاہتا ہوں صاحب جی، انہوں نے نمبر دینے سے منع کیا ہے۔ ہاں ایک بار ان سے پوچھ لوں پھر دے دوں گا، آپ دوبارہ آ جائیے گا۔ ملازم نے شرمندگی سے کہا تھا۔ مکتوم شاہ شکست خوردہ قدموں سے چلتا گاڑی تک آیا تھا۔ گاڑی میں بیٹھا تو شکستگی کا احساس اور بڑھ گیا تھا۔ اس کی گاڑی ہر شے سے خالی تھی۔ شہرزاد نے اس کی گاڑی کو بڑی بے دردی سے ویران کیا تھا، اور وہ دیکھ کر بھی اسے کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ افسوس اسے اپنی چیزوں کے ضائع ہونے پر نہیں، شہرزاد کی نفرت سے ہوا تھا۔ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ اسی گاڑی سمیت کسی پہاڑی سے گر کر اپنی زندگی ختم کر لے۔ نماز پڑھ چکے ہو تم؟ میرا بی بی نے اندر داخل ہو کر پوچھا تھا۔ مکتوم نماز پابندی سے پڑھتا تھا اور یہ عادت اسے میرا بی بی سے ہوئی تھی۔ نہیں بی بی جان، اس نے کہا تو صرف اتنا تھا، لیکن ٹوٹ پھوٹ ہزاروں جذبات میں محسوس ہو رہی تھی۔ اس کا ہر لفظ، ہر جذبہ، ہر احساس ٹوٹا اور بکھرا سا لگ رہا تھا۔ مکتوم خیریت بیٹا، کیا ہوا ہے آپ کو؟ وہ اس کے قریب آ کے بیٹھ گئی تھی۔ اس نے چہرہ اپنا مزید جھکا لیا تھا کہ وہ اس کی شکستہ حالت نہ دیکھ سکیں۔ میں کچھ پوچھ رہی ہوں تم سے۔ میرا بی بی اب تشویش سے پوچھ رہی تھی، اور تھوڑی سی دیر میں ان کی گود میں سر رکھ چکا تھا، اور میرا بی بی نے اس کے وجود کو دیکھا جو چٹانوں سا مضبوط لیکن اندر سے بھربری ریت کی مانند بکھر رہا تھا۔ وہ بولا، میرے لیے دعا کیجیے دائی ماں، میں بہت بے سکون ہوں، میں بہت اکیلا ہوں، مجھے سکون چاہیے، مجھے صبر چاہیے۔ وہ گمبھیر اور بوجھل آواز سے کہتا اندر ہی اندر لرز رہا تھا۔ اس کی بے سکون تھکی تھکی آنکھوں سے چند بے آواز آنسو پھسل کر میرا بی بی کے آغوش میں جذب ہو گئے تھے۔ وہ اپنے آپ کو کافی حد تک قابو کر چکا تھا، ورنہ تو دھاڑے مار مار کے رونے کو دل چاہ رہا تھا، اور میرا بی بی اس کے بالوں میں کندھے پہ ہاتھ پھیرتی خاموش بیٹھی تھی۔ باہر حویلی کے ہال میں ایک رونق کا سماں تھا۔ روزانہ سارے کزنز اکٹھے ہو جاتے اور خوب ہلا گلا کرتے تھے، لیکن اس ہلے گلے میں وہ شریک نہیں ہوتا تھا، بلکہ وہ تو عام حالات میں بھی اپنے کمرے میں ہی بند رہتا تھا۔ سب کے درمیان بیٹھ کر شہرزاد کے اور کبھی ندرت چاچی کے طنز سہنا کافی دشوار ہو جاتا تھا، اس لیے اسے خلوت نشینی ہی بھلی تھی۔ کچھ آنسو اور کچھ لفظ بہا کر وہ کچھ نہ کچھ اب ریلیکس ہو چکا تھا۔ تائی ماں، جی بیٹا بولو۔ میرا بی بی اس کے بالوں سے اس کی بال انگلیوں سے سنوار رہی تھی، مگر اس کے بولنے سے پہلے ہی دروازہ باہر سے زور سے بجا اور زور سے کھل بھی گیا تھا۔ شہرزاد اندر داخل ہوئی تھی، اور پھر ماں بیٹے کا یہ سین دیکھ کر وہ جی جان سے جل گئی تھی۔ اس کے ماتھے پہ بل پڑ گئے تھے۔
تمہارے بڑے چچا نے مردان خانے میں بلایا ہے تمہیں، یہ چونچلے بعد میں کرا لینا۔ وہ انگارے چباتی چلی گئی تھی اور مکتوم شاہ نے چہرہ مزید جھکا لیا تھا۔ وہ تو پہلی بار دل سے یوں بے اختیار ہوا تھا کہ ایک ممتا کا سہارا ملتے ہی بکھر گیا تھا، ورنہ تو ہمیشہ وہ اپنے آپ کو قابو میں ہی رکھتا تھا۔ میرا بی بی کو اپنی بیٹی پر شدید غصہ آیا اور بولی، اگر میرے بس میں ہوتا تو میں اس لڑکی کی زبان کاٹ ڈالتی، نہ جانے کس بدبخت نے اسے پٹیاں پڑھائی ہیں۔ نہیں تائی ماں، سب کو اپنی مرضی سے کہنے سننے کا حق ہوتا ہے، شاید وہ بھی غلط نہیں کہتی، آخر کچھ تو ہو جو میرا ہو۔ بس کر مکتوم شاہ، کس ناہجار کی باتوں کو دل پر لے رہے ہو؟ جاؤ جا کر بات سن لو۔ میرا بی بی اپنی اکلوتی بیٹی کو کوستی ہوئی چلی گئی تو وہ سلیپر پہن کر باہر نکل آیا تھا۔ اس کے دل کا غبار کچھ کم ہو چکا تھا اب۔ مکتوم شاہ کو لاہور آئے 1 ہفتہ ہو چکا تھا۔ شادیوں کے فوراً بعد ہی اسے CSS کے پیپرز دینا تھے، اس لیے وہ مکمل یکسوئی سے تیاری میں لگا ہوا تھا، کیونکہ اسے پتہ تھا کہ ایسے ہنگاموں میں حویلی میں رہ کر تیاری ہرگز نہیں ہو پائے گی۔ لیکن اسے 1 ہفتے میں میرا بی بی نے کئی بار اس سے آنے کے لیے کہا تھا۔ پیر سائیں بھی اس کی کمی محسوس کر رہے تھے۔ مکتوم شاہ کا ارادہ مایوں اور مہندی والے دن جانے کا تھا، مگر پیر سائیں کے اصرار پر اسے 3-4 روز پہلے ہی واپسی کی راہ لینا پڑی تھی، اور وہ ہمیشہ کی طرح سب کے درمیان جاتے ہوئے اپنے صبر و برداشت کو مضبوط تر کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آج موسم خاصا ٹھنڈا تھا اور لاہور سے دیر سے نکلنے کی وجہ سے حویلی پہنچتے ہوئے کافی شام ہو چکی تھی، اور اس گہری شام کے راستوں کو ٹھنڈے بادلوں کے آنسو بھگو گئے تھے۔ اسلام آباد سے اس کے گاؤں تک بارش نے اس کا بھرپور ساتھ دیا تھا، اور وہ اس سفر کو تنہا ہونے کی وجہ سے سکون سے طے کر آیا تھا۔ اپنے انتظار میں بیٹھی میرا بی بی اور بی بی جان کی بے چینی کا بری طرح اسے احساس تھا۔ اس لیے اتنے پرخطر راستوں کے باوجود وہ گاڑی تیزی سے ڈرائیو کر رہا تھا، اور سچ مچ وہ اتنی شدید سردی کے باوجود اندرونی مین گیٹ کے باہر متفکر کھڑی نظر آئی تھی۔ وہ گیراج میں گاڑی پارک کر کے بارش کی بچھاڑ سے بچتا ان تک آیا۔ انہوں نے اسے دیکھتے ہی کہا، بسم اللہ۔ ان کا انداز خالصتاً ماؤں جیسا تھا۔ وہ ان کے سامنے جھک گیا تھا کیونکہ وہ اس کے کندھوں پہ ہاتھ پھیرنے کے بعد ماتھے پر پیار بھی کرتی تھی۔ وہ بولی، اسی لیے کہتی ہوں جس روز حویلی آتے ہو شہر سے جلدی نکلا کرو، اتنا سفر ہوتا ہے اور دیر بھی ہو جاتی ہے۔ آپ کیسی ہیں، اور پیر سائیں اور بی بی جان کیسی ہیں؟ وہ ان کی ہمراہی میں اندر آتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ حال نما کمرے سے ڈھولک کی آواز اور لڑکیوں کے مائیں اور ٹپے باہر تک سنائی دے رہے تھے۔ میرا بی بی کے قدم حال کے باہر تھم گئے تھے۔ وہ اس سے بولی، اندر جاؤ۔ میں؟ ہاں بیٹے تم۔ لیکن تائی ماں میں، ارے پگلے، اپنی ہی لڑکیاں ہیں، کون سی غیروں کی ہیں؟ مکتوم شاہ ان کے اصرار پر الجھ گیا تھا۔ وہ اسے لڑکیوں کے اس جنگل میں بھیج رہی تھی جس کی قیامت خیزیاں باہر تک سنائی دے رہی تھیں۔ بیٹا کب تک کھڑے رہو گے؟ اتنی سردی ہے باہر، جاؤ اندر۔ انہوں نے اسے اندر دھکیل ہی دیا تھا، اور اندر سے شگوفے اور شرارے یکدم تھم سے گئے تھے۔ ڈھولک پہ تھاپ لگانے والی شہرزاد کی ماموں زاد اور کامران کی بہن کا ہاتھ فضا میں ہی رہ گیا تھا۔ وہ سب پہ ایک سرسری سی نظر ڈال کے پلٹنے والا تھا جب نظریں پلٹنے سے انکاری ہو گئی تھی۔ دوسری طرف بھی یہی حال تھا۔ پھوپھو؟ اس کے لہجے سے خوشی کھنکی تھی، کیونکہ اس کی پھوپھو مومنہ بھی وہاں موجود تھی۔ مکتوم میری جان۔ وہ بھی والہانہ آگے بڑھی اور اس کے چوڑے وجود کو اپنی ممتا بھری آغوش میں سمانے کی کوشش کی تھی، اور اسے گلے لگا کر اس کے بالوں پہ ماتھے پہ پیار کرتے ہوئے رو پڑی تھی۔ وہ اسے جب بھی دیکھتی تھی خیام شاہ کا سراپا یکدم ان کی آنکھوں میں بس جاتا تھا۔ وہ ان کی منہ بولتی تصویر تھا، وہی قد کاٹ، وہی رنگ و روپ، وہی نین و نقش، وہ بھی وہی لب و لہجہ۔ بس فرق تھا تو اتنا کہ خیام شاہ کے ہر انداز، ہر بات میں استحقاق ہوتا تھا، لیکن مکتوم شاہ ہر حق سے خالی اور دستبردار نظر آتا تھا۔ دل کے ہاتھوں بے اختیار جذبات اور دلی خواہشات کے ہاتھوں مجبور ہو کر اگر وہ ذرا بہل جاتا تھا، خوش ہوتا تھا، تو تھوڑی دیر بعد ہی کوئی زہر احساس کے سمندر میں اتر کر پورے سمندر کو زہر کر دیتا تھا۔ ابھی بھی وہ بہت خوش تھا۔ لالا سائیں، ہم بھی پڑے ہیں راہوں میں،
اس کی کزنز زیرش اور سہرش دونوں بیک وقت خفگی سے بولی تھی، کیونکہ وہ مومنہ پھپھو سے نظر اور دھیان ہٹا ہی نہیں پا رہا تھا۔ پھپھو، آپ ان پاگلوں کو بھی لے آئیں؟ وہ اب ذرا خوشگوار موڈ میں انہیں تنگ کرنے کے لیے بولا تھا، تو وہ منہ پھلا کر گھورنے لگی تھی۔ پھر یک دم ہنستی ہوئی دونوں آ کر اس کے کندھے سے لگ گئی تھی، اور شہرزاد کی طنزیہ نگاہیں اس کی خوشی کو پھر سے نگل گئی تھی۔ ڈھولک پر تھاپ پڑنا شروع ہو چکی تھی۔ شہرزاد نے شادی کے گانے گاتے ہوئے بھی مکتوم شاہ پر طنز کرنے نہیں چھوڑے تھے۔ ابھی وہ کوئی اور تیر چھوڑنے والی ہی تھی کہ مکتوم پلٹ کر باہر نکل گیا تھا، اور وہ اپنی فتح مندی پر اکیلے ہی کھلکھلا کے ہنسی تھی۔ اس نے مکتوم شاہ کی خوشی کو آگ میں جھونک دیا تھا۔ وہ باقی وقت کا وقت بھی مومنہ پھپھو کے پاس کمرے میں بیٹھا رہا، مگر وہ پہلی سی خوشی دوبارہ نہیں آئی تھی۔ سینے میں ایک جلن کا احساس ہو رہا تھا، اور جلن ایسی تھی جس کا مرہم نہیں مل رہا تھا۔ پھول کہاں ہیں؟ اس نے ہال میں رکھی مہندی کی پلیٹوں کو دیکھ کر کہا تھا، کیونکہ ابھی تک سارے فنکشن کی تیاری میں صرف پھول نظر نہیں آئے تھے، باقی سب کچھ موجود تھا، اور لڑکیاں اپنے اپنے کمروں میں تیار ہو رہی تھیں۔ وہ مکتوم لالا کہہ رہے تھے کہ 10-15 منٹ تک پھول بھی پہنچ جائیں گے۔ تم یوں کرو کہ ایک بار ان کو یاد دہانی کرا دو۔ ہمراہ نے پاس سے گزرتے ہوئے شہرزاد کو اطلاع فراہم کی تھی۔ اچھا، یہ آپ کے مکتوم لالا ملیں گے کہاں؟ اس نے صاف طنز کیا تھا۔ وہ اپنے بیڈ روم میں ہے ابھی۔ بیڈ روم کے سوا اور کوئی جائے پناہ نہیں ہے نا اس کے پاس؟ وہ منہ کے زاویے بگاڑتی ہوئی سیڑھیاں چڑھ گئی تھی، اور ہمیشہ کی طرح دروازہ زور زور سے کھٹکھٹا کر کھول کر بے دھڑک اندر داخل ہو گئی تھی۔ لیکن اندر داخل ہو کر احساس ہوا کہ کسی بھی مرد کے کمرے میں عورت کو، اور کسی بھی عورت کے کمرے میں مرد کو یوں بے دھڑک اور بغیر اجازت کے نہیں جانا چاہیے تھا۔ وہ پہلی بار مکتوم شاہ کے سامنے شرمندہ ہوئی تھی، اور جھجک بھی آڑے آ گئی تھی، اور وہ تیزی سے رخ موڑ کر شرٹ اٹھا چکا تھا۔ وہ بھی اس وقت مہندی کے فنکشن میں شریک ہونے کے لیے کپڑے تبدیل کر رہا تھا۔ شرٹ کے بٹن گریبان تک بند کر کے وہ اس کی طرف پلٹا اور پوچھا، جی فرمائیے۔ شہرزاد بولی، وہ ابھی تک پھول نہیں آئے۔ پھول حویلی کے مردان خانے میں رکھے ہیں، وہ آدمی دے گیا ہے، آپ ملازمہ کو بھیج کر منگوا لیجیے۔ اور شہرزاد اس کے کمرے سے تیر کی طرح نکل گئی تھی۔ بس اتنی سی بات کے لیے اتنی شرمندگی اٹھائی، ذرا صبر کر لیتی تو نظر تو نیچی نہ ہوتی، پھول تو آ ہی جانے تھے، چاہے دیر سے صحیح۔ شہرزاد نے دل ہی دل میں خود کو لعنت ملامت کی، اور آئندہ ایسا کوئی دھڑلہ دکھانے سے توبہ کر لی تھی۔ اور پھر خود بھی وہ تیار ہونے چلی گئی تھی۔ خزینہ اور طلال ایک ہی گھڑے کی مچھلیاں تھیں، جبکہ توقیر شاہ اکیلے تھے۔ ان کی شادی ساتھ والے گاؤں میں ان کی خالہ کی بیٹی سے ہو رہی تھی، جس کے ساتھ وہ بچپن سے منسوب تھے۔ مہندی کی رسم بہت دھوم دھام سے ہوئی تھی۔ شہرزاد کی آمد پر خزینہ اور زرش بیک وقت اس کو دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئی تھی۔ نیوی بلو اور رائل بلو کمبینیشن کے انتہائی قیمتی اور نفیس سے ڈریس میں ملبوس، ہلکے سے میک اپ کا ٹچ دیے وہ گھنے گھنگریالے بالوں کے ساتھ آج کچھ زیادہ ہی غضب ڈھا رہی تھی۔ اس کے تیکھے نین نقش اور سیاہ چمکدار گردن کا احاطہ کیے رکھنے والے بال سادگی میں بھی بے پناہ دلکش لگتے تھے، لیکن آج تو ان کی چھب ہی نرالی تھی۔ ارے مجھے تو لگتا ہے کہ ارمغان لالا بھی آج شادی کی ضد کر ہی بیٹھیں گے۔ خزینہ اور طلال کی شادی کل تھی، اس لیے خزینہ اپنے آپ کو چادر میں چھپا کر آج بارات میں شریک ہو رہی تھی، کیونکہ گھر پہ تنہا رہنے کا اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ وہ بھی توقیر شاہ کی شادی کا ہلہ گلا دیکھنا چاہتی تھی۔ ارے شادی کی ضد تو بعد میں کریں گے، پہلے تو اسے دیکھتے ہی بے ہوش ہو جائیں گے۔ اسٹوپڈ لوگو، اب بس بھی کرو، ابھی ایسا اوٹ پٹانگ بولنے کی کوئی ضرورت نہیں، بیٹھے بٹھائے رشتہ داریاں بنانے سے مجھے چڑ ہوتی ہے۔ شہرزاد کا خواہ مخواہ ارمغان شاہ کے ساتھ نتھی ہونا اچھا نہیں لگ رہا تھا، کیونکہ ابھی یہ بات بڑوں کے درمیان تھی اور ابھی تک باہر نہیں نکلی تھی۔ خیر، یہ تو وقت ہی بتائے گا، تم جاؤ، ہم آ جاتے ہیں۔ خزینہ اور زرش کمروں کی طرف چلی گئی، اور شہرزاد بھی راہداری کا کونا موڑ گئی تھی، لیکن اگلے ہی پل آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا تھا، اور مکتوم شاہ اپنے مضبوط ہاتھ سے اس کا نازک گداز بازو تھام کر اسے زمین ہونے سے بچا گیا تھا۔ شہرزاد کو زیادہ تکلیف ناک کی چوٹ سے ہوئی تھی،
اس نے ناک پر ہاتھ رکھے، نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا اور اسے دیکھ کر اس کا غصہ آ گیا تھا، لیکن مکتوم شاہ کے چہرے کے تاثرات اور ہاتھ کی گرفت اسے ٹھٹکا گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں جلا دینے والی برف جمی تھی۔ شہرزاد نے کبھی برف میں آگ نہیں دیکھی تھی، لیکن آج وہ مکتوم شاہ کی آنکھوں میں برف اور آگ کو ایک ساتھ دیکھ رہی تھی۔ وہ اسے گرنے سے بچا کر دھکیل کر دوسری سمت چلا گیا تھا۔ ابیر شاہ اور نومیر شاہ وہاں سے گزرے تو شہرزاد کو منہ پر ہاتھ رکھے دیکھ کر پریشان ہو گئے اور پوچھا، شہری کیا ہوا، یہاں کیوں کھڑی ہو؟ اس نے منہ سے ہاتھ اٹھایا تو اس کی ناک سے خون بہتا ہوا نظر آیا۔ اوہ نو، یہ کیا کیا ہے؟ ابیر نے پریشانی سے فوراً رومال نکال کر اس کی سمت بڑھایا۔ وہ اپنے 4 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی اور ان چاروں کو ہی بہن سے بہت زیادہ پیار تھا۔ ابیر شاہ اور نومیر شاہ جڑواں تھے اور وہ دونوں ہی تعلیم کے سلسلے میں امریکہ ہوتے تھے۔ ابھی بھی اپنے بڑے بھائی کی شادی میں شرکت کے لیے آئے تھے۔ ندرو چاچی پاس سے گزری تو انہیں دیکھ کر ٹھہر گئی اور پوچھنے لگی، تم لوگ یہاں کیوں کھڑے ہو؟ چاچی، شہری کو چوٹ آئی ہے۔ وہ اسے لے کر ڈرائنگ روم میں آ گئے تھے اور باہر زرش اور مومنہ پھپھو مکتوم سے اس کی قمیض پر لگے لپسٹک کے نشان کے بارے میں پوچھ رہی تھی، اور وہ پریشانی سے کہہ رہا تھا، پھپھو میں ایسی ویسی چیزوں سے کوئی دلچسپی نہیں رکھتا۔ مگر زرش اسے تنگ کرنے لگ گئی تھی۔ ایسی ویسی چیزوں سے کیا مطلب ہے آپ کا؟ وہ لپسٹک کے داغ کی طرف اشارہ کر کے بولا، اس چیز کو استعمال کرنے والی سے، اور پھر باہر نکل گیا۔ دونوں ماں بیٹی بھی ہنس پڑی تھی، اور بار بار لوگوں کے پوچھنے اور زو مانو اس باتوں سے بچنے کے لیے وہ کپڑے ہی چینج کر آیا تھا، اور کپڑے تو شہرزاد کو بھی چینج کرنا پڑے تھے کیونکہ ان پر خون کا دھبا لگ چکا تھا۔ اس کی کزنز کو کافی افسوس ہوا تھا اس کے اس نقصان پر۔ اور پھر شادیوں کے ہنگامے سر پڑے تو زندگی معمول پر آتی چلی گئی تھی۔ مکتوم CSS کے ایگزامز دے کر فارغ ہو چکا تھا، اور اس کا پہلا مشن وحید کاظمی سے ملاقات تھا جو اس کے لیے امریکہ دریافت سے کم نہیں تھا، لیکن یہی امریکہ اسے مکھن میں سے بال کی طرح دریافت ہو گیا تھا۔ وہ اسلام آباد کے ایک ہاسپٹل کے پارکنگ لاٹ سے اپنی گاڑی نکال رہا تھا جب گاڑی پچھلی گاڑی کے بمپر سے ٹکرا گئی تھی، اور غلطی بھی پیچھے والے ڈرائیور کی تھی جو اگلی گاڑی کو بیک ہوتے دیکھ کر بھی گاڑی آگے لا رہا تھا۔ اپنی گاڑی کا تو کوئی نقصان نہیں ہوا، یہی دیکھنے کے لیے وہ گاڑی سے اتر آیا تھا۔ گاڑی پر ڈینٹ پڑ گیا تھا۔ وہ تلملا کے دوسری گاڑی کے ڈرائیور کے پاس آیا تھا۔ اس سے سخت لہجے میں اس سے کہا، آپ گاڑی دیکھ کر نہیں چلا رہے؟ لیکن پھر سامنے نظر پڑتے ہی اس کی ساری سختی ہوا ہو گئی تھی۔ صورت دونوں کو جانی پہچانی لگ رہی تھی۔ وحید کاظمی کی نگاہیں اس کے خد و خال سے الجھ گئی تھی۔ مکتوم شاہ بے یقین سا کھڑا تھا۔ کیا آپ وحید انکل ہیں؟ ہاں، اور کیا تم خیام شاہ کے بیٹے ہو؟ وہ بھی گاڑی سے اتر آئے تھے۔ مکتوم نے ان کو تصاویر میں خیام شاہ کے ساتھ دیکھا تھا اور دھندلی سی شناخت ہوئی تھی۔ دوسری جانب یہی حال وحید کاظمی کا تھا۔ انہوں نے بھی خیام شاہ کے نین نقش ذرا مشکل سے کھوجے تھے، اور پھر دونوں ہی بڑی گرم جوشی اور خوشی سے بغل گیر ہوئے تھے۔ وحید کاظمی نے باقاعدہ اس کے ماتھے پر پیار کیا تھا۔ ان کی آنکھیں بڑی تیزی سے نم ہو گئی تھی۔ گاڑی میں بیٹھے فیروز شاہ نے پکارا، مکتوم جلدی آؤ، دیر ہو رہی ہے۔ چچا سائیں، یہ دیکھیے وحید انکل، اس نے لپک کر بے ربط سے الفاظ میں کہا، اور گاڑی سے اترتے فیروز شاہ وحید کاظمی کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ انہوں نے مدت بعد ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ بہت سال پہلے وحید کاظمی خیام کے ساتھ چند روز گاؤں گزارنے آئے تھے، اور خیام نے اپنے اکلوتے دوست کی خوب آؤ بھگت کی تھی۔ یوں سارے بھائیوں سے وحید کاظمی کی جان پہچان ہوئی تھی، اور آج اتنے سال عرصے بعد ان کی ملاقات دوبارہ ہوئی تھی۔ میری اور خیام کی دوستی کالج میں پہلے دن ہی ہو گئی تھی۔ شاید یہ ہماری ہم آہنگی اور ہم ذہنی تھی کہ ہمیں اجنبیت کا ذرا بھی احساس نہیں ہوا تھا۔ ہم دونوں 4 دنوں میں ہی بے تکلف ہو گئے تھے، اور ہماری یہ بے تکلفی ہی تھی کہ میں اسے اپنی منگیتر کی باتیں سنانے لگا۔ وہ میری باتیں دلچسپی سنتا تھا کیونکہ اس نے خود کبھی کسی لڑکی میں انٹرسٹ نہیں لیا تھا، لیکن ہماری سب سے کم عمر اور کم گو سی کلاس فیلو روحانہ مجید اسے ایسی بھائی کہ وہ ہواؤں میں اڑنے لگا تھا۔ روحانہ مجید حجاب لیتی تھی اور وہ اس کی آنکھوں پر فدا ہو چکا تھا، لیکن جب اسے اپنانے کی خواہش ہوئی تو اپنے قبیلے اور اصولوں کو سوچ کر پریشان ہو گیا۔ وحید کاظمی مکتوم شاہ کو اپنے ماضی کے بارے میں بتا رہے تھے۔ وہ پھر سے گویا ہوئے،
خیام شاہ نے مجھے کہا کہ وحید، مجھے نہیں لگتا کہ روحانہ مجید کبھی میری زندگی کا حصہ بن سکے گی۔ کیوں؟ مجھے اس بات کی وضاحت چاہیے تھی۔ وہ اس لیے وحید کہ بابا سائیں اور لالا سائیں میرا سر کاٹ دیں گے، مگر خاندان سے باہر کی عورت لانا، اور وہ بھی شہر سے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ خیام شاہ کے انداز میں قطعیت ہوتی تھی۔ میں نے اسے سمجھایا تھا۔ میں نے کہا، یار وہ لوگ تم سے بہت پیار کرتے ہیں، مان جائیں گے۔ نہیں وحید، وہ مجھ سے پیار کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن مجھ سے زیادہ پیار وہ اپنے اصولوں اور رسم و رواج سے کرتے ہیں۔ وہ ابھی بھی انکاری تھا۔ یار ویسے میں نے تو سنا ہے کہ یہ قبائلی لوگ بیٹوں کے معاملے میں بڑے آزاد خیال اور بیٹیوں کے معاملے میں بڑے سخت اور تنگ نظر ہوتے ہیں۔ میں نے ڈرتے ڈرتے کہا، اور وہ میرا ڈر بھانپ گیا تھا اس لیے ہنس پڑا اور بولا، یار لوگوں کی باتیں ہیں صرف، ورنہ اپنی ناک اور پگڑی اونچا رکھنے کے لیے بیٹی اور بیٹے دونوں کو چھری تلے رکھنے سے گریز نہیں کرتے۔ خیام شاہ آج سخت جھنجھلایا ہوا تھا۔ رات بھر اس نے میرا سر کھائے رکھا اور صبح تک میں زچ ہو چکا تھا۔ اسے مختلف آئیڈیاز بھی دیے مگر وہ کسی طور نہ مانا۔ لیکن اگلے 2 روز تک معاملہ بالکل ہی الٹ جائے گا ہمیں اندازہ نہیں تھا۔ روحانہ مجید کالج سے غائب ہو چکی تھی۔ میں نے اس کے کہنے پر خفیہ انداز میں ایک لڑکی سے اس کی غیر حاضری کا پوچھا تو پتہ چلا کہ اس کے والد محترم کا شدید ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور وہ ہاسپٹل میں ہے۔ روحانہ کی والدہ تو پہلے ہی حیات نہیں تھی، اب باپ کی حالت اسے پاگل کر گئی تھی۔ ہم لوگ ہمت کر کے اس کی عیادت کے لیے چلے گئے، اور پھر مسلسل 5 روز خیام نے مجید نیازی کی خوب خدمت کی۔ روحانہ کا اور کوئی بھائی بہن اور رشتہ دار نہیں تھا، وہ اکیلی تھی، اور اس اکیلے پن میں خیام کا سہارا پا کر وہ مضبوط ہو گئی تھی۔ ویسے بھی وہ 2 سال سے خیام شاہ کی خاموش محبت کو محسوس کرتی آ رہی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ 3-4 دنوں میں ہی وہ اسے اپنے قریب سمجھنے لگی تھی۔ لیکن ایکسیڈنٹ کے 2 ہفتے بعد مجید نیازی کی موت اسے توڑ گئی، اور مجھے بھی ایسا لگا کہ خیام کو اس کا ساتھ دینا چاہیے، عمر بھر کا ساتھ۔ اور پھر میرے مشورے اور اصرار پر وہ اس سے شادی کے لیے راضی بھی ہو گیا۔ میں جانتا تھا کہ وہ دل سے ہی ایسا چاہتا ہے، مگر گھر والوں کا سوچ کر رک جاتا ہے۔ لیکن جب میں نے کہا کہ دل تیرا ہے، زندگی بھی تیری ہے، تو فیصلہ بھی تیرا ہونا چاہیے، میری باتوں سے وہ کچھ بہل سا گیا، اور ایک شب دونوں کی رضامندی سے ان کا نکاح ہو گیا۔ نکاح تو ہوا تھا، لیکن اس نے شوق سبھی پورے کیے تھے۔ روحانہ کے لیے زیورات اور عروسی لباس خریدا۔ میں نے اپنا فلیٹ ان کے لیے ڈیکوریٹ کر دیا، کیونکہ روحانہ کے والد صاحب کرائے کے مکان میں رہ رہے تھے، اور اب وہ مکان چھوڑنا تھا، اس لیے وہ دلہن کو اپنے شہر والے بنگلے میں بھی نہیں لے کر جا سکتا تھا کہ کہیں بابا سائیں اور لالا سائیں چھاپا ہی نہ مار دیں، یا پھر ملازم ہی کچھ نہ اگل دیں۔ اسی ڈر سے وہ دلہن کو لے کر میرے فلیٹ میں لے چلا گیا۔ چند روز روحانہ کو وہیں رکھنے کا ارادہ تھا، کیونکہ وہ اس کے لیے کوئی فلیٹ ڈھونڈ رہا تھا، لیکن اتنی جلدی فلیٹ تو نہ ملا، البتہ ہاسٹل میں کمرہ مل گیا تھا۔ روحانہ ابھی بھی کالج میں پڑھ رہی تھی۔ اسے ہاسٹل میں چھوڑنے کے بعد وہ گاؤں چلا گیا۔ اس کا ارادہ تھا کہ اپنے بھائیوں اور بہن کے ذریعے ماں باپ کو روحانہ کے لیے تیار کرے گا، لیکن حویلی جا کر پتہ چلا کہ بھابھی میکے گئی ہوئی ہیں اور بہن کے امتحان ہو رہے ہیں۔ وہ شہر آنے جانے اور امتحان کی تیاری میں مصروف ہے، اس لیے ڈسٹرب نہیں کیا اور واپس آ گئے۔ لیکن واپس آ کر یہ بھی بتایا تھا کہ بابا سائیں نے کوئی فیصلہ کیا ہے جو شاید دوسری پارٹی کو ناگوار گزرا ہے، اس لیے زندگی میں پہلی بار اپنے فیصلے سے انحراف ہونے کی وجہ سے وہ بکھرے ہوئے ہیں، اور کچھ عرصے تک ان سے بھی بات کرنے کا کوئی امکان نہیں۔ لہٰذا فی الحال چپ ہی بہتر ہے، اور اسی دوران کچھ مہینے اور گزر گئے۔ لیکن جیسے ہی روحانہ کے پریگننٹ ہونے کا پتہ چلا تو وہ گھبرا گیا تھا، اور اس کی گھبراہٹ پر روحانہ بھابھی اور میں پریشان ہو گئے تھے۔ میں نے اس سے پوچھا، خیام شاہ، کیا تمہیں بچے اچھے نہیں لگتے؟ مگر وہ کہنے لگا، ارے یار بچے میری جان ہیں، میں لالا سائیں کے بچوں کو اتنا پیار کرتا ہوں کہ وہ رو پڑتے ہیں۔ یہ تو اپنا جگر کا گوشہ ہوگا، اپنے سینے پر کھیلے گا، لیکن یار ڈرتا ہوں کہ کہیں بابا سائیں اور لالا سائیں میرا سینہ اس قابل ہی نہ چھوڑیں کہ… میں نے اس کی بات کاٹ کے کہا، بکواس نہ کیا کرو یار، چاہو کل ہی حویلی کے حالات دیکھو اور بھابھی وغیرہ سے بات کرو۔ میں نے اسے جھڑک دیا تھا تو وہ اگلے ہی روز حویلی چلا گیا۔ ان دنوں مخالف پارٹی کے ساتھ
حالات کافی خراب تھے آپ کی فیملی کے، اور انہی دنوں اپنے گھر والوں کے ساتھ میں بھی کینیڈا جا رہا تھا۔ اچانک ہی ہمارے ٹکٹ کنفرم ہو کر آ گئے تھے۔ یوں بہت جلد مجھے پاکستان کو الوداع کہہ دینا تھا۔ خیام شاہ کے گاؤں جاتے ہی روحانہ بھابھی کی طبیعت خراب ہوگی۔ انہیں سردی لگ گئی تھی اور مجھے ان کی وارڈن نے بلایا۔ میں نے فوراً حویلی فون کیا اور خیام کو واپس بلا لیا۔ خیریت تو ہے خیام شاہ؟ اس کی متفکر الجھی پریشان سی حالت دیکھ کر میں قریب بیٹھ گیا تھا۔ وہ راہداری میں رکھے بینچ پر بیٹھا تھا۔ وہ بولا، بابا سائیں اور لالا سائیں نے شمشاد کو فیصلہ سنایا ہے کہ مخالف پارٹی کو خون بہا میں اپنی بیٹی دے دیں، لیکن شمشاد خان کسی بھی صورت اس فیصلے کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ کیوں؟ وہ کیوں خون بہا نہیں دینا چاہتا جبکہ اس کے بیٹے سے قتل بھی ہوا ہے؟ میں سارا مسئلہ جانتا تھا، اس لیے پوچھا۔ ہو سکتا ہے اسے اپنی بیٹی بہت پیاری ہو، بہت لاڈلی ہو، اور تم جانتے ہو اپنی پیاری اور لاڈلی چیز کسی دوست کو دینے کو بھی دل نہیں چاہتا، یہ تو پھر دشمن کو دینے کی بات ہے۔ وہی تم یقین نہ کرو کہ جب سے مجھے اپنے باپ بننے کا احساس ہوا ہے میں کتنا خوش اور حساس ہو گیا ہوں۔ ہر ماں باپ اور اولاد کے جذبات کی سمجھ آ گئی ہے، اور سچ پوچھو تو میں لالا سائیں اور بابا سائیں کے اس سنگ دلانہ فیصلے سے ذرا خوش نہیں ہوں، لیکن جو کچھ حالات ہیں ان کو سمجھانا بہت مشکل ہے۔ اس کی باتیں سن کر میں بھی پریشان ہو چکا تھا۔ اب کیا ہوگا؟ جو کچھ ہوگا میں تمہیں صبح بتاؤں گا۔ وہ یہ کہہ کر اندر چلا گیا۔ رات کو ان کو ہاسپٹل میں رکھنے کے بعد ڈاکٹر نے روحانہ بھابھی کو ڈسچارج کر دیا تھا اور بیڈ ریسٹ بتایا تھا۔ ان کو دوبارہ ہاسٹل چھوڑا اور وارڈن کو بھاری رقم دے کر ان کا خیال رکھنے کی تاکید کی اور اس کے بنگلے پر آ گئے۔ وہ مجھ سے بولا کہ وحید، میں اپنا سارا بینک بیلنس تمہارے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر رہا ہوں، اور یہ روحانہ کے کچھ زیورات بھی تمہارے لاکر میں رکھوا رہا ہوں۔ اس کے علاوہ چند روز پہلے تم نے جو بنگلہ مجھے دکھایا تھا میں وہ خریدنا چاہتا ہوں، آج اور ابھی۔ خیام شاہ نے اپنا لاکر کھول کر سب کچھ میرے سامنے رکھ دیا اور میری حالت عجیب سی ہو گئی۔ میں اس سے بولا، یہ سب کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا، دیکھو کاظمی، میرے لالا سائیں کو میرا اعتبار نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں انہیں تنہا کر کے بھاگ رہا ہوں، ان کی پشت خالی کر رہا ہوں، لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ مجھے ان سے بڑھ کر کوئی عزیز نہیں۔ میں نے تو انہیں ابھی تک صرف اس لیے سمجھاتا رہا ہوں کہ ایک بیٹی کا معاملہ ہے، اور کبھی کبھی بیٹیاں بیٹوں سے زیادہ پیاری ہو جاتی ہیں۔ وہ اس بات کو انا کا مسئلہ نہ بنائیں، لیکن وہ نہیں مانے۔ بہرحال میں انہیں تنہا تو نہیں چھوڑ سکتا نا، اس لیے مجھے کل ہی واپس گاؤں جانا ہے۔ کوئی پتہ نہیں کہ کب گولہ باری شروع ہو جائے اور کب موت آ جائے۔ ہمارے علاقے میں زندگیوں کے کھیل ایسے ہی کھیلے جاتے ہیں۔ اب دیکھو ہمارا کیا بنتا ہے۔ اپنے بیوی بچے کے تحفظ کے لیے میرے پاس جو کچھ ہے میں وہ سب کچھ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اگر معاملہ سلجھ گیا تو آ جاؤں گا اور تم سے سب کچھ واپس لے لوں گا، اور اگر نہ آ سکا تو تم یہ امانتیں میری بیوی بچے تک پہنچا دینا، لیکن یاد رکھنا یہ امانتیں یا تو روحانہ کو دینی ہیں یا پھر میرے بچے کو۔ اس نے بریف کیس میرے سامنے رکھ دیا تھا، اور پھر ایک دن کے اندر اندر اس نے ہزاروں کام نپٹا ڈالے تھے۔ میں نے اس سے پوچھا، یار یہ تو بتاؤ، یہ اتنے زیور اور روپے کہاں سے آئے تمہارے پاس؟ میری بات پر وہ ہنسنے لگا اور بولا، کاظمی، میں پیدائشی اور جدی پشتی رئیس زادہ ہوں، اور دوسری بات یہ کہ میں فضول خرچ نہیں ہوں۔ یہ جو کچھ تم دیکھ رہے ہو یہ سب میری جیب خرچ سے ہے۔ لیکن خیام، یہ سب کچھ تم روحانہ بھابھی کے بھی حوالے تو کر سکتے ہو۔ میں نے بالآخر اس سے کہہ ہی دیا تو وہ بولا، یقیناً کر سکتا ہوں، لیکن وہ ابھی اپنے آپ کو اس قابل اور بہادر نہیں سمجھتی۔ ہاسٹل میں کافی بور ہو چکی ہے۔ بنگلے کی تعمیر کا کام تو تقریباً ختم ہو ہی چکا ہے، بہت جلد اسے وہاں شفٹ کر دیں گے، اور تم ذرا جلدی پاکستان کا چکر لگا لینا۔ وہ مجھے ایئرپورٹ تک سی آف کرنے آیا تھا، اور اس کے کہنے کے مطابق وہ مجھے سی آف کرنے کے بعد ہاسٹل گیا تھا روحانہ بھابھی سے ملنے۔ وہ پھول اور گفٹ لے کر گیا تھا کہ کل سے ذرا بہتر طبیعت ہو چکی تھی ان کی، اور گاؤں جانے سے پہلے وہ انہیں بھی کچھ تاکیدیں کر کے گیا تھا، اور اپنے والٹ سے 50,000 کی رقم بھی دے کر گیا تھا۔ یعنی وہ گاؤں جانے سے پہلے اپنی ہر چیز دے گیا تھا، حتیٰ کہ اپنے گلے کی چین بھی ان کو پہنا گیا تھا۔ یہ ساری باتیں خیام نے مجھے آخری کال میں بتائی تھی، اور اس کے بعد میرا کسی سے کوئی رابطہ نہیں ہو سکا تھا۔ ہم ہمیشہ کے لیے بچھڑ گئے تھے۔
پیر سائیں اور احمد شاہ وحید کاظمی کی باتیں سن کر ہچکیوں سے رو رہے تھے۔ مردان خانے میں مکمل سکوت تھا۔ حویلی کے تمام مرد اندر موجود تھے اور خیام شاہ کے دوست کی باتیں سننے کے لیے مردان خانے کی جالی کے ساتھ کھڑی عورتیں بھی رو پڑی تھیں، اور شہرزاد جو مکتوم کی اصلیت جاننے کے لیے ایکسائٹڈ ہو رہی تھی، اس کی اصلیت جان کر حیران رہ گئی تھی۔ پیر سائیں بولے، بیٹا میں تم سے بہت شرمندہ ہوں، میں تمہارا مجرم ہوں، مجھے معاف کر دو۔ یہ تمہاری امانتیں جلدی نہیں لوٹا سکا، مگر ان کی حفاظت اب میں مال سے بھی زیادہ کی ہے۔ وحید کاظمی اب مکتوم شاہ سے درخواست کر رہے تھے، مگر وہ کسی پتھر کے مجسمے کی طرح ساکت بیٹھا تھا۔ دیکھو بیٹا، میں یہاں سے جاتے ہی مشکلات میں گھر گیا تھا۔ میرے ماں باپ نے میری شادی کر دی تھی، مجھے اپنا گھر بنانا تھا، بیوی بچوں کا بوجھ اٹھانا تھا، لیکن ان لوگوں کو میرا بوجھ اٹھانا پڑ گیا۔ میری ٹانگوں میں فریکچر ہو گیا تھا اور 2 سال اسی تکلیف میں گزر گئے۔ مجھے علاج کروانا پڑا اور 5 سال بعد میں پاکستان واپس آیا، اور سب سے پہلے میں روحانہ بھابھی سے میں نے ملنے کی کوشش کی، کیونکہ خیام کی زندگی کی امید تو میں 5 سال پہلے ہی ختم کر چکا تھا۔ اگر وہ زندہ ہوتا تو مجھ سے رابطہ ضرور کرتا۔ میں ہاسٹل گیا تو پتہ چلا کہ وارڈن نے روحانہ بھابھی کو نکال دیا تھا، اب نہ جانے وہ کہاں تھی۔ البتہ وارڈن کے خیال میں وہ اپنے سسرال چلی گئی تھی، اور یہ سن کر مجھے اندر ہی اندر تسلی ہوئی تھی۔ پھر تقریباً 10 سال بعد میں واپس آیا اور یہاں حویلی میں بھی مکتوم کے بارے میں پتہ چلا تو بے حد خوشی ہوئی تھی، لیکن روحانہ بھابھی کی وفات کا سن کر بہت افسوس بھی ہوا۔ اس روز آپ سب لوگ کسی شادی میں شرکت کے لیے پشاور گئے ہوئے تھے تو مجھے مایوس ہی لوٹنا پڑا، اور اس کے بعد سے اب تک میری بیوی بہت بیمار ہے۔ اس کی وجہ سے مجھے کسی چیز کا ہوش نہیں رہا، بچوں کی دیکھ بھال، کاروبار کی دیکھ بھال، بیوی کا علاج وغیرہ۔ اس لیے اتنی تاخیر ہوئی کہ میں آپ لوگوں تک سچائی نہیں پہنچا سکا، مجھے معاف کر دیں آپ سب۔ وحید کاظمی انتہائی نادم ہو رہے تھے اور مکتوم کے تاثرات ہنوز پتھر تھے۔ اور یہ رہے تمہارے ماں باپ کا نکاح نامہ، یہ نکاح کے دن کی تصویریں، یہ کاغذات۔ اور یہ سنتے ہی مکتوم کے پتھر سے مجسمے میں جان پڑ گئی تھی۔ اسے صرف تصویریں اور نکاح نامہ دکھائی دے رہا تھا اور کسی چیز کی طلب نہیں تھی۔ بیٹا، یہ خیام کی پرسنل ڈائری ہیں اور یہ تمہارے بنگلے کے پیپر ہیں۔ جب اس نے یہ بنگلہ خریدا تب تکمیل کے آخری مراحل میں تھا، اور اب یہ ایک مکمل تیار شدہ بنگلہ ہے۔ میں جب بھی پاکستان آتا ہوں بنگلے کی دیکھ بھال ضرور کرواتا تھا، اور ایک چوکیدار بھی رکھا ہوا تھا، مگر اب تم مالک ہو، جو چاہو کر سکتے ہو۔ وحید کاظمی اسے سب کچھ مکمل تفصیل سے بتا رہے تھے، اور مکتوم دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ کے حضور سجدے میں گر گیا تھا۔ باہر کان لگائے کھڑی عورتوں کے سنگ شہزاد جھاگ کی طرح بیٹھ گئی تھی۔ مکتوم شاہ کو آئینہ دکھاتے دکھاتے خود آئینہ دیکھ بیٹھی تھی کہ مکتوم کے باپ نے اس کے باپ پیر سائیں پر اپنی جان واری تھی۔ الٹا وہ لوگ مکتوم کے مقروض نکلے تھے، حساب کتاب کرنے بیٹھے تھے اور لینے کے دینے پڑ گئے تھے، اور آج ایک بار پھر خیام شاہ کی جواں مرگ پر حویلی کی ہر آنکھ اشک بار ہو چکی تھی، ہر دل میں درد نئے سرے سے اتر گیا تھا۔ کچھ عرصے بعد مبارک ہو مکتوم شاہ، تم چاچا بن گئے ہو، توقیر شاہ نے سرشاری سے اسے اطلاع پہنچائی تھی۔ خیر مبارک، آپ کو بھی مبارک ہو کہ آپ پاپا بن گئے ہیں۔ مکتوم نے ذرا سا مسکرا کر موبائل ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں منتقل کیا۔ اچھا مٹھائی لے کر جلدی پہنچو، کیونکہ جب تک تم نہیں آؤ گے میں منہ میٹھا نہیں کروں گا۔ توقیر شاہ نے اطمینان سے اسے کہا کہ وہ اتنی مصروفیت ہونے کے باوجود انکار نہیں کر سکا تھا۔ ویسے بھی ساری سچائی جاننے کے بعد حویلی میں اس کی عزت اور وقار میں بہت زیادہ اضافہ ہو چکا تھا۔ وہ بولا، ٹھیک ہے، میں آ رہا ہوں۔ اس نے وہیں کھڑے کھڑے فیصلہ کیا اور گاڑی نکال لی اور حویلی کے رخ پر ڈال دی، لیکن اگلے 5 منٹ بعد ہی اس کا موبائل دوبارہ بج اٹھا۔ سنو، شہرزاد کو بھی ساتھ لیتے آنا، اس وقت کسی کو لینے کے لیے بھیجیں گے تو رات ہو جائے گی۔ انہوں نے وہ بوجھ اس کے کندھوں پر ڈالا جس سے وہ ہمیشہ جان چھڑاتا اور خار کھاتا تھا۔ اس نے اب کی بار اپنا موبائل ڈیش بورڈ پر بری طرح پٹخا تھا۔ وہ شہرزاد کا کبھی بھی سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن یہ لوگ ہر بار اسے ذلیل ہونے کے لیے اس کے پاس بھیج دیتے تھے۔ ہاسٹل پہنچ کر
وارڈن نے اسے خوش آمدید کہا اور پوچھا، ارے شاہ صاحب اتنے دنوں بعد آئے، خیریت تو تھی نا؟ جی خیریت تھی، آپ شہرزاد کو اطلاع کر دیں کہ اسے میں لینے آیا ہوں۔ جی ابھی کرتی ہوں۔ وہ پلٹ گئی اور وہ بیٹھنے کے بجائے یوں ہی ٹہلنے لگا۔ 6-7 منٹ بعد وہ محترمہ وہاں تشریف لائی اور بولی، میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ مجھے لینے کوئی اور آیا کرے، تم کیوں آ جاتے ہو؟ یہ سوال آپ اپنے بھائیوں اور بابا سے کیا کریں تو بہتر ہوگا کہ وہ کسی اور کو لینے کے لیے کیوں نہیں بھیجتے۔ وہ بھی انتہائی رکھائی سے بولا، تو تم مجھے لے جانے سے انکار کیوں نہیں کرتے؟ شہرزاد غصے سے بولی، آپ کو لے جانے سے انکار کروں تو برا بنوں گا سب کی نظروں میں۔ اچھا تو تم اچھے کہاں سے ہو؟ میں وہیں سے اچھا ہوں جہاں سے آپ نے جانا نہیں۔ اوکے ٹھیک ہے، میرے سامنے فلسفہ مت جھاڑو۔ ہاں ٹھیک ہے، چلیے دیر ہو رہی ہے، رکو میں تمہارے ساتھ آج نہیں جا رہی۔ شہزاد کی آواز سن کر اس کے قدم رک گئے۔ اس نے پلٹ کر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا تو وہ بولی، تم جا سکتے ہو۔ اس نے بھی انتہائی بے مروتی سے کہا، آپ جانتے ہیں آپ کے گھر میں بھتیجا آیا ہوا ہے اور آپ… ہاں تو بھتیجا ہمارے گھر آیا ہے، فکر مجھے ہونی چاہیے کہ مجھے جانا ہے یا نہیں، تم کو ہوتے ہو سمجھانے والے۔ اور ہاں یہ غلط فہمی بھی دل سے نکال دو کہ شہزاد کبھی تمہیں عزت بخش سکتی ہے۔ وہ یہ کہہ کر تلملاتی ہوئی اپنی نفرت اس کی سمت اچھال کر چلتی بنی تھی، اور مخدوم شاہ نہ جانے کتنے ہی لمحے وہاں سے ہل نہیں پایا تھا۔ وہ تو بس شہزاد کی نفرت کا جواز ڈھونڈتا رہ جاتا تھا۔ حویلی پہنچنے پر توقیر نے اسے پوچھا، مخدوم شہرزاد کہاں ہے؟ اس نے مختصراً جواب دیا کہ وہ میرے ساتھ نہیں آئی۔ وہ کیوں نہیں آئی؟ پیر صاحب کو بھی اب لاڈلی کی کمی محسوس ہو رہی تھی۔ مخدوم نے سرسری سے جواب دیا، آئی ڈونٹ نو۔ پھر وہ میرا بیوی اور ان کے گود میں دبے بچے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ پیر سائی نے زرینہ کو مخاطب کر کہا پتر ذرا فون تو دے جاؤ، ہم خود پتہ کرتے ہیں کہ وہ کیوں نہیں آئی۔ پیر صاحب نے جب فون کیا اور ان سے پوچھا، بیٹا آپ آئی کیوں نہیں؟ ان کے لہجے میں بے پناہ لاڈ تھا، تو وہ بولی، آپ کو میرے آنے یا نہ آنے سے کیا مطلب؟ آپ کے لیے تو ایک گاڑی بھجوانا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن بیٹے مخدوم تو گیا تھا آپ کی طرف۔ ہاں وہ آپ کا مخدوم، مجھے نہیں چاہیے اس کے ساتھ۔ بہرحال میں صبح صبح تیار ہو جاؤں گی، آپ ڈرائیور کو بھیج دیجیے گا۔ وہ کافی غصے میں تھی اور اس کا موڈ بھی آف تھا۔ اور پھر اگلی صبح ڈرائیور اسے لینے گیا تھا، ہاسٹل سے لے کر آیا بھی، لیکن اسے حویلی لے کر نہیں آ سکا۔ اور جب وہ حویلی پہنچا تو ایک بھونچال آ گیا تھا۔ ڈرائیور ماتھے پر بنے اتنے بڑے گھومڑ اور زخم کے ساتھ تھر تھر کانپ رہا تھا، جبکہ توقیر شاہ اور پیر سائی اس کی حالت دیکھ کر ساکت کھڑے تھے۔ وہ بولا، شہرزاد اغوا ہو گئی ہے۔ اور اس خبر کے ساتھ ہی شاہ حویلی کی شان و شوکت پر جیسے اندھیرا چھا گیا تھا۔ ارمغان شاہ بھی یہ خبر سن کر ہل کر رہ گیا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دوسری جانب اس ساری قیامت سے بے خبر مخدوم شاہ اور ظہیر شاہ کے ساتھ زمینوں کی طرف نکلا تھا۔ جب صبح نے ایمرجنسی میں کال کر کے انہیں واپس حویلی بلایا، جہاں ڈرائیور جو ان کا صدیوں سے وفادار چلا آ رہا تھا، اس کی پوری نسل اس حویلی کی خدمت میں گزر گئی تھی، وہ بے تحاشا روتے اور گڑ گڑاتے ہوئے اپنی صفائیاں دے رہا تھا۔ مردان خانے میں داخل ہوتے ہی اسے ماحول کی سنگینی کا احساس ہو چکا تھا۔ وہاں پہنچتے ہی اسے خبر ملی کہ شہرزاد بی بی کی ایک سہیلی بھی تھی۔ اسے اسلام آباد آنا تھا لیکن گاڑی نہیں تھی، اس لیے بی بی نے اسے بھی ساتھ چلنے کا کہا اور اس کا بیگ بھی رکھوا لیا۔ وہ لڑکی بھی اس کے ساتھ ہی اغوا ہو گئی ہے۔ ڈرائیور ان سب کو کہہ رہا تھا کہ شاہ صحیح میرا یقین کریں۔ یہ خبر سنتے ہی مخدوم شاہ کے سر پر بھی ایک دھماکہ سا ہوا تھا، اور اس سے پہلے کہ وہ اس دھماکے کے زیر اثر رہتا، پیر سائی کو صوفے پر گرتے دیکھا اور اس کے اعصاب مزید جھنجھنا اٹھے۔ وہ سب فوراً پیر سائی کی طرف لپکے، لیکن تب تک مخدوم ان کو سنبھال چکا تھا، جبکہ وہ ہوش و حواس کھو چکے تھے اور ان کی نبض بھی ڈوب رہی تھی۔ اور پھر اغوا کے چوتھے روز ان کو ایک بلینک کال موصول ہوئی، اور رفتہ رفتہ ان کالز کا سلسلہ بڑھتا ہی گیا۔ اگلے 2 روز بعد ان کالز کا مقصد ظاہر ہوا تھا۔ اغوا کرنے والوں نے ان سے 2 کروڑ روپے مانگے تھے۔
توقیر شاہ اس ایک جملے کو سن کر پتھرا گئے تھے۔ تو کیا یہ اغوا برائے تاوان کے لیے ہوا تھا؟ مگر یہ پیسے لینے والے کون تھے اور اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ کس کو پتا تھا کہ وہ اتنی اونچی فیملی سے تعلق رکھتی ہے اور اتنے پیسے یہاں سے مل سکتے ہیں؟ اور کس نے روپے پیسوں کی خاطر ان کی عزت دھجیوں میں اڑا دی تھی؟ اس سے اگلے 6 روز تک ایسی کوئی کال موصول نہیں ہوئی تھی، جبکہ پوری حویلی اس کال کا انتظار کر رہی تھی اور پیسے دینے کے لیے بھی تیار تھے۔ آج شہرزاد کو اغوا ہوئے 1 ہفتہ اور 5 دن ہو چکے تھے اور اس کے والد پیر سائیں ابھی تک ہاسپٹل میں تھے۔ مکتوم شاہ ارمغان اور طلال کو ساتھ لے کر شہرزاد کی تلاش میں نکلا ہوا تھا۔ وہ لڑکی جو شہرزاد کے ساتھ اغوا ہوئی تھی وہ اسلام آباد کی رہنے والی تھی اور شہرزاد کی کلاس فیلو تھی۔ رفتہ رفتہ وہ لوگ معلومات اکٹھی کرتے وہاں پہنچ کے جہاں جا کر ایک جھٹکا سا لگا تھا انہیں۔ وہاں ایک عورت بڑے شاہانہ سے انداز میں ان سے مخاطب ہوئی۔ بیٹھیے شاہ جی۔ مکتوم شاہ نے اس سے پوچھا کہ پچھلے دنوں آپ کی کوئی شاگرد اغوا ہوئی؟ اس عورت نے اطمینان سے کہا، جی 2 ہفتے پہلے کی بات ہے۔ کیا آپ نے اس کی کوئی خیر خبر لی؟ شاہ جی خیر خبر لینا آسان نہیں ہے۔ واٹ ڈو یو مین؟ شاہ جی میں ایک عورت ہوں اور اپنا مکان کرائے پر چڑھا رکھا ہے۔ لڑکیاں کمرے استعمال کرتی ہیں تو کرایہ دیتی ہیں، جب جی چاہا آ جاتی ہیں اور جب جی چاہا چلی جاتی ہیں۔ اپنا انسٹیٹیوٹ ہے جس کی وجہ سے اتنی مصروفیت ہوتی ہے کہ دوسروں پر نظر رکھنے کا سوچ بھی نہیں سکتی، اور نہ ہی میرے پاس اتنا بینک بیلنس ہے کہ اپنی کسی شاگرد کے اغوا کا تاوان بھر سکوں۔ نہ لاکھ نہ 2 لاکھ اکٹھا 1 کروڑ بھلا میں کہاں سے دے سکتی ہوں؟ لیکن خاتون آپ پولیس کو تو اطلاع دے سکتی تھی، آپ کی تو کافی جان پہچان بھی ہوگی۔ ضرور دے سکتی ہوں، لیکن جو فون کالز مجھے موصول ہوئیں ان میں یہی دھمکی دی گئی کہ اس معاملے میں پولیس کو انوالو نہ کیا جائے، ورنہ دونوں لڑکیوں کی عزت اور جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ وہ عورت مکتوم کی نگاہیں اور لہجہ محسوس کر کے بھی نظر انداز کر رہی تھی۔ اچھا، گویا آپ اس لڑکی کو اس مصیبت میں تنہا چھوڑ چکی ہیں۔ تو میں اور کر بھی کیا سکتی ہوں سوائے دعاؤں کے؟ اس کا لہجہ مصنوعی افسردگی کا غماز تھا۔ لیکن خاتون ہمیں آپ کی کچھ مدد چاہیے۔ ہاں بولیے، میں تیار ہوں۔ اگر اب کی بار آپ کو کوئی کال موصول ہو تو آپ کہہ دیجئے کہ ہم پیسے دینے کے لیے تیار ہیں، جگہ بتا دی جائے، رقم پہنچ جائے گی، ہم دونوں لڑکیوں کو چھڑا لیں گے، چاہے 3 کروڑ دینے پڑے۔ مکتوم شاہ اب مطلب کی بات پر آ گیا تھا اور پھر اور بھی کافی کچھ طے کیا اور وہاں سے مطمئن ہو کر باہر چلا آیا۔ یہ عورت ہماری کیا مدد کر سکتی ہے؟ یہ تو چند ہزار کے لیے کسی کی بھی مدد کر لے گی۔ ارمغان کو گاڑی میں بیٹھتے ہی بولنے کا خیال آیا تھا۔ ہاں بالکل ارمغان، ہمارے پوائنٹ کی بات تو تم نے خود ہی کہہ دی۔ چند ہزار کے لیے جو عورت کچھ بھی کر سکتی ہے، 1,00,000 2 لاکھ کے لیے تو کسی کے اغوا میں بھی شریک ہو سکتی ہے۔ مکتوم تمہاری بات کا مطلب کیا ہے؟ میری بات کا مطلب یہی ہے کہ شہرزاد کے اغوا میں اس عورت اور اس لڑکی کا بھی ہاتھ ہے، اور شہرزاد انہی کے شکنجے میں ہے۔ البتہ اس عورت کی کچھ اور لوگ بھی پشت پناہی کر رہے ہیں، کیونکہ یہ اکیلی اتنا بڑا رسک نہیں لے سکتی تھی، کیونکہ ہمارا فیملی بیک گراؤنڈ ان سے چھپا ہوا تو نہیں ہے۔ تو مکتوم ہم پھر اسے ادھر ہی دھر لیتے ہیں، دیر کا کیا فائدہ؟ نہیں ارمغان، اس طرح وہ شہرزاد کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ ہمیں ذرا صبر اور دھیان سے کام لینا ہوگا، اور ہاں آج کے بعد اس عورت پر مکمل پہرہ رکھنا ہوگا، مگر انتہائی خفیہ طریقے سے۔ اس کی تمام نقل و حرکت پر کڑی نظر رکھنی ہوگی، اس کے تمام فون کالز ریکارڈ کرنی پڑیں گی، کیونکہ یہی وہ مقام ہے جہاں سے ہمیں اپنا اثر و رسوخ آزمانا ہوگا۔ پہلے ہی ہمیں بہت دیر ہو چکی ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس کا لہجہ بہت دھیما ہو یا اور سوچ بھٹک کر بہت آگے چلی گئی تھی، جہاں سے دنیا کا قہر شروع ہوتا تھا۔ اور سچ مچ دنیا کا قہر شروع ہونے کا مقام آ بھی گیا تھا، خاص طور پر شہرزاد کے لیے۔ مکتوم کے تمام شک و شبہات سچ ثابت ہوئے تھے۔ وہ عورت ان کی آمد سے چوکنا ہو گئی تھی، مگر تب تک وہ سارے انتظامات کروا چکا تھا۔ اس عورت پر نظر رکھی جا چکی تھی، اور محض 3 دن بعد پولیس ریڈ میں وہ شہرزاد کو بازیاب کروا لیا گیا تھا۔ جس لمحے وہ پولیس آفیسر کی ہمراہ رات کے 3 بجے تاریخ سے کمرے میں داخل ہوا تو نقاہت سے نڈھال شہرزاد چیخ اٹھی تھی، مکتوم شاہ! وہ اسے پکارتے ہی تیورا کے زمین پر گرنے والی تھی جب مکتوم نے مضبوطی سے اسے بازو میں جکڑ لیا۔ پولیس آفیسر جان چکے تھے کہ گوہر مقصود مل چکا ہے، تو وہ سر جھکا کر باہر چلے گئے تھے۔
شہرزاد مکتوم کو دیکھ کر دیوانہ وار اس کی طرف بڑھی تھی، کیونکہ اسے اپنوں میں سے مکتوم کی صورت میں اسے کوئی اپنا نظر آیا تھا۔ مکتوم اس پر اپنی چادر کندھوں سے اتار کر اس کے گرد پھیلا چکا تھا، اور جب وہ اسے اٹھا کر اپنی گاڑی تک لایا تو توقیر شاہ، ارمغان شاہ، طلال، صوبان اور فیروز چچا اپنی اپنی گاڑیوں سے تیر کی مانند نکلے تھے۔ شہرزاد کو ابھی ہاسپٹل لے کر جانا ہوگا، توقیر لالا آپ پولیس وغیرہ کے معاملات سنبھال لیجیے گا۔ وہ ایس پی ظفر اللہ کی سمت اشارہ کر کے گاڑی میں بیٹھ گیا تھا، اور یہ معاملہ اخبارات کی زرد سے بچانے کے لیے انہیں ایس پی ظفر اللہ کی ذاتی مدد لینا بھی پڑی تھی۔ مکتوم شاہ معاملے کو خاموشی سے سلجھانا چاہتا تھا، کیونکہ وہ اپنی فیملی پر کوئی بھی آنچ نہیں آنے دینا چاہتا تھا۔ شہرزاد اغوا کے بعد جب گھر پہنچی تو اپنی ماں سے مخاطب ہوئی، اماں سائیں، میں آج بھی پہلے جیسے ہی شہرزاد ہوں، میرا دامن بالکل صاف ہے۔ وہ بات کرتے ہوئے ہکلانے لگی تھی، حلق میں آنسوں کا ایک گولا سا اٹک گیا تھا۔ اتنے دنوں کی بے سکون آنکھیں درد کی اذیت پر چھلک پڑی تھی، گویا زندگی اس مقام پر اسے لے آئی تھی کہ اپنے دامن کی پاکیزگی کے لیے اسے صفائیاں دینے کی نوبت آن پہنچی تھی۔ وہ آج ہی ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو کے گھر آئی تھی۔ تمام مردوں کی جھکی نظر اور تمام عورتوں کا رویہ بے گانوں سا نظر آیا تھا۔ صرف ماں اور بی بی جان ایسی ہستی تھی جو اسے سینے میں بینچ کر روئی تھی اور اس کی حالت پر تکلیف محسوس کر رہی تھی۔ ان کی خاموشی پر وہ اس سے بولی، اماں سائیں، آپ کچھ بولتی کیوں نہیں؟ بیٹا میں کیا بولوں، پرسوں پنچایت بیٹھے گی اور تیری قسمت کا فیصلہ جرگہ ہی کرے گا۔ پنچایت؟ لیکن کیوں اماں سائیں؟ میرا تن من آج بھی میلا نہیں ہے، میں آپ کو کیسے یقین دلاؤں؟ کیا آپ کو نظر نہیں آتا؟ بی بی جان، کیا آپ کو میرا اعتبار نہیں؟ کیا آپ کو بھی نہیں پتا کہ میں بے داغ ہوں؟ ان لوگوں نے صرف پیسوں کی خاطر مجھے اغوا کیا تھا۔ آپ ان لڑکیوں سے پوچھ لیں جو میرے ساتھ اغوا تھی۔ بی بی جان، اللہ کے لیے مجھے اس پنچایت سے بچا لیجیے۔ شہرزاد اب تڑپ کر رو رہی تھی اور اس کو سینے میں چھپا کر اس کی ماں اور بی بی جان بھی چپ نہیں رہ سکی تھی۔ نہ جانے کیا سوچ کر انہوں نے ارمغان اور اس کے ماں باپ کو کمرے میں بلا لیا تھا۔ وہ ان سے مخاطب ہوئی اور کہا، دراصل میں چاہتی ہوں کہ ارمغان شہرزاد سے نکاح کر لے، آج اور ابھی۔ انہوں نے جتنی آہستگی سے کہا، ندرت چاچی اتنے ہی زور سے اچھل پڑی تھی اور وہ بولی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کا لہجہ بے حد ہتک امیز تھا، بالکل ایسا جیسے شہرزاد مکتوم کے ساتھ رکھتی تھی۔ پنچایت سے پہلے سب کچھ ہو سکتا ہے، اور ویسے بھی یہ تو تمہاری ہونے والی بہو ہے۔ دیکھیے، یہ ہونے والی بہو تھی بی بی جان، ہوئی نہیں ہے، اور ویسے ارمغان ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا۔ ابھی آپ سب پنچایت کا انتظار تو کر لیں کہ وہ کیا فیصلہ کرتی ہے۔ ندر چاچی نے بڑی چالاکی سے اپنے بیٹے کو بچا لیا تھا۔ بی بی جان نے سر جھکا کر بیٹھے ارمغان کو دیکھ کر پوچھا، تم کیا کہتے ہو؟ تو وہ بولا، بی بی جان، میں آج کل بہت ڈسٹرب ہوں، کوئی بھی فیصلہ نہیں کر سکتا، اور اگر شہرزاد کا نکاح ہو بھی جاتا ہے تو ممکن ہے کہ جرگہ اسے قبیلے سے ہی نکال دے، اور میرا خیال ہے کہ اپنے قبیلے اور علاقے سے جلا وطن ہونا کسی کے لیے بھی آسان نہیں، اس لیے پلیز آپ اس بات کو ابھی رہنے دیجیے۔ وہ یہ کہہ کر وہاں سے چلا گیا تھا اور بی بی جان خاموش ہی بیٹھی رہ گئی تھی۔ شہرزاد کی قربانی کا دن سر پر کھڑا تھا، اور پھر پنچایت بھی بیٹھی اور فیصلہ بھی سنا دیا گیا، اور فیصلہ سن کر پیر سائیں مزید ڈھے گئے تھے اور شہرزاد گم سم ہو گئی تھی۔ جرگے نے فیصلہ دیا کہ لڑکی کو یا تو قاری کر دیا جائے یا پھر قرآن سے نکاح کر کے ایک کمرے میں عمر بھر کے لیے نظر بند کر دیا جائے، اور تیسرا راستہ کوئی نہیں تھا، کیونکہ ایک ایسی لڑکی جو 18 دن غیر مردوں کے شکنجے میں اور گھر سے باہر رہی تھی، اس کے لیے اس قبیلے میں کوئی جگہ نہیں تھی۔ ہاں، قرآن سے نکاح کرنے کے بعد اسے ایک الگ تھلگ کمرہ مل سکتا تھا جس میں رہ کر اسے ساری دنیا سے اور اپنے سارے لوگوں سے کٹ جانا تھا، ان اپنوں سے جو اندر ہی اندر اسے کاٹ رہے تھے۔ قبیلے والوں سے پنچایت کے فیصلے سے انحراف کرنے کی ہمت کسی میں بھی نہیں تھی، اور اس کی مثال شمشاد خان اور خیام شاہ موجود تھے،
کیونکہ ان لوگوں نے بھی جرگے سے اور پنچایت کے فیصلوں سے اختلاف کیا تھا اور اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ پنچایت کے فیصلے کے بعد ایک دن مکتوم نے گھر فون کیا تو میرا بیوی نے اس کی آواز سنتے ہی رو پڑی اور کہا، تم کہاں چلے گئے ہو ہمیں چھوڑ کے؟ تم دیکھو تو صحیح میری بیٹی پر کیا بیت رہی ہے۔ وہ جواباً کچھ ثانیے بول ہی نہیں پایا اور پھر گہری سانس کھینچی اور انہیں دلاسا دینا چاہا۔ تائی ماں، یہ سب گھڑے ہم نے خود ہی تو کھودے ہیں، اب ہمیں رونے دھونے اور واویلا کرنے سے کیا حاصل؟ پلیز آپ اپنے آپ کو سنبھالیں اور شہرزاد کو بھی سمجھائیں، شاید کوئی حل نکل ہی آئے گا۔ مکتوم، کیا حل نکلے گا؟ اب کیا حل باقی ہے؟ کل اس کا نکاح ہونے جا رہا ہے۔ میرا بیوی شدت اس غم سے پھٹ پڑی تھی اور مکتوم شاہ یہ بات سن کر چونک گیا تھا۔ وہ روتے روتے کہہ رہی تھی کہ مجھے بتاؤ مکتوم، کیا حل نکلے گا اس معاملے کا؟ اور مکتوم نے بھی کچھ کہے بنا فون رکھ دیا تھا۔ وہ اس روز شہرزاد کو ہاسپٹل سے حویلی چھوڑ کر لاہور چلا آیا تھا اور اس نے اپنا نیا بزنس شروع کر لیا تھا۔ اسے اس کام کے لیے توجہ اور وقت چاہیے تھا، اور اس کے آنے کے بعد وہاں پیچھے کیا کیا ہو رہا تھا اسے اندازہ تو تھا، لیکن مکمل یقین نہیں تھا کہ یہ کچھ بھی ہو رہا ہے۔ اور پیر سائیں بھی پنچایت کا فیصلہ مان چکے ہیں۔ اپنا موبائل آف کر کے وہ اپنے آفس روم سے نکل آیا تھا۔ حویلی پہنچنے پر اس نے تائی ماں کو تسلی دی اور کہا، تائی ماں بس کریں، کچھ نہیں ہوگا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ شہرزاد بھی وہیں بیٹھی تھی۔ اس نے اس کی بے معنی اور بیکار سی تسلی پر یکدم سر اٹھا کے انتہائی شکستگی سے اسے دیکھا تھا۔ نیچے مردان خانے میں مرد حضرات جمع ہو چکے تھے۔ قاضی صاحب کو لینے کے لیے گاڑی جا چکی تھی۔ تھوڑی دیر بعد شہرزاد کی موت کا بلاوا آنے والا تھا۔ مکتوم کہہ رہا تھا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کی باتیں سن کر وہ دوبارہ گھٹنوں میں منہ چھپایا کہ رونے لگ گئی تھی، اور پھر سچ مچ 15-20 منٹ بعد اس کو بلانے کے لیے ملازمہ آ گئی تھی۔ مکتوم شاہ بی بی جان سے ملنے گیا ہوا تھا اور شہرزاد اپنوں کی ابنائیت اور ہمت کی امید کا دامن چھوڑتی ہارے قدموں سے باہر نکل آئی تھی۔ اسے آج بھی احساس نہیں ہوا تھا کہ وہ اتنے دنوں سے مکتوم شاہ کی گرم چادر ہی استعمال کرتی آ رہی ہے، اور اسی چادر کو وہ لپیٹ کر وہ باہر نکل گئی تھی، کیونکہ آج کے بعد اسے کسی سے نہیں ملنا تھا۔ اس کے آنسو خود بہت خشک ہو چکے تھے۔ سیڑھیاں اتر کر راہداری میں داخل ہوتے ہی اس کا سامنا مکتوم شاہ سے ہوا تھا۔ وہ بی بی جان کے کمرے سے آ رہا تھا اور اسے بھی وہیں جانا تھا جہاں شہرزاد جا رہی تھی۔ مکتوم ایک پل کے لیے اس کے قریب آ کر ٹھہر گیا تھا اور پھر سر جھکا کر وہ آگے بڑھ گیا تھا، اور نہ جانے کیوں شہرزاد کو اس کا یوں پل بھر کر ٹھہرنا اور سر جھکا کر چلے جانا بے چین کر گیا تھا۔ وہ اسے کچھ کہنا چاہتی تھی، اسے روکنا چاہتی تھی، لیکن وہ راہداری عبور کر گیا تھا۔ شہرزاد کو ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ بھی کچھ کہنا چاہ رہا تھا، مگر پھر ارادہ بدل گیا اور چلا گیا تھا۔ وہ پہلی بار مکتوم سے بات کرنے کی خواہش محسوس کر رہی تھی، مگر وقت نہیں تھا، حالات بھی نہیں تھے۔ وہ مردہ قدموں سے اپنے لیے تیار شدہ کمین گاہ میں داخل ہو گئی تھی۔ اس کے ہمراہ ایک ملازمہ بھی تھی اور وہاں حویلی کے سب افراد موجود تھے سوائے عورتوں کے۔ اور پھر اس کے بڑے چاچا بہروز شاہ نے کہا، قاضی صاحب نکاح شروع کیجیے۔ قاضی صاحب نے اس کے والد پیر سائیں سے اجازت طلب کی تو وہ کچھ نہ بولے۔ لالا سائیں، دیر ہو جائے گی، باہر موسم بہت خراب ہے اور قاضی صاحب کو گھر بھی چھوڑنا ہے، آپ پلیز ان کو اجازت دیجیے۔ فیروز شاہ بھی بول پڑے تھے، لیکن پیر سائیں کیسے اتنی جلدی اپنا کلیجہ نوچ کر زندان خانے میں پھینک دیتے؟ کچھ ہمت تو جمع کرنی ہی تھی۔ چاچا سائیں، شہرزاد کی شادی کسی اور سے نہیں ہو سکتی، آپ کو فیصلہ لینا ہی پڑے گا، کیونکہ جو لڑکی اتنے دن اور اتنی راتیں گھر سے باہر رہے وہ کسی سید زادے کی زوجیت میں نہیں جا سکتی، اور ویسے بھی کون پنچایت کے فیصلے کو ٹھکرا سکتا ہے اور اس سے شادی کر سکتا ہے؟ یہ لڑکی ہمارے خاندان سے اب باہر ہو چکی ہے، اور ایسے حالات میں کوئی اپنا قبول نہیں کرتا، غیر تو پھر غیر ہوتے ہیں، آخر عزت بیزتی کا معاملہ ہے۔ ابھی یہ باتیں چل ہی رہی تھی کہ مکتوم شاہ کی بلند آواز سب کو سنائی دی، میں کروں گا اس سے شادی۔
اور مکتوم شاہ کی آواز اتنی بہت سی آوازوں کو یکدم ساکت کر گئی تھی، اور سب نے حیرانی سے اس کی سمت دیکھا تھا۔ کئی رنگ بھر دیے تھے،